سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان آنے پر۔ ساتھ جی میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم عربی زبان جانتے بھی ہیں، صرف نحو سے بھی ہمیں شناسائی ہے، لیکن آپ نے استاذ امام کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور امام استاذ نے بھی فرائی صاحب سے یہ کہا تھا کہ مجھے عربی شاعری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم جیسا نوجوان قرآن کی زبان سے کیسے شغف حاصل کرے؟ کیا ادب جو جاہلیت کا ادب ہے اس کو زبانی یاد کرے؟ اس کو ذرا واضح کر دیں، بہت شکریہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً میں جب ملیشیا میں تھا، ہندوستان سے طالب علموں کا ایک وفد مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، مولانا ذکوان ندوی صاحب کی قیادت میں۔ اس میں بھی یہی سوال زیر بحث تھا۔ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کر کے یہ بتایا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو پڑھنی چاہیے، کن چیزوں کی مشق کرنی چاہیے، مختلف علوم میں امہات کتب سورس بکس کون سی ہیں۔ آپ کے پاس کبھی وقت ہو تو اس کو بھی ذرا سن لیجیے۔ پہلے مرحلے میں ایک زبان ایک شہر کی طرح ہے، وہ دروازہ تلاش کیجیے جس سے آپ داخل ہو سکیں۔ انسانی تجربات میں دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے جس میں براہ راست طریقے پر بچے جیسے زبان سیکھتے ہیں اسی طرح میں آپ بھی زبان سیکھیں۔ چھوٹی عمر میں یہ ممکن بھی ہے، اور آدمی کے پاس اتنا وقت بھی ہوتا ہے، 8-10 سال وہ ماحول میں بسر کر لے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ صرف و نحو سے ابتدا کی جائے، قواعد یاد کیے جائیں، جیسے ہمارے ہاں درس نظامی میں ہوتا ہے، گردانے یاد کر کر کے اپنے سر کو بھی گرداں کر لیا جائے۔ اس میں پھر براہ راست طریقہ موزوں ہوتا ہے، لیکن بڑی عمر میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اس میں قواعد کے ذریعے سے زبان میں داخل ہونا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، اور زبان سیکھنے کی جو عمر اللہ نے مقرر کی ہے وہ تو ابتدائی عمر ہے، وہ بھی کافی حد تک گزر چکی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ پہلے زبان میں آپ داخل ہو جائیں۔ زبان میں داخل ہو کر یہ جائزہ لیں کہ کیا آپ کا ادب کا ذوق ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یکساں صلاحیتیں، یکساں ذوق، یکساں رجحانات دے کر پیدا نہیں کیا۔ ادب کا ذوق آپ شاعری پڑھ کے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، ناول پڑھ کے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، اچھی نثر سے کیا آپ حظ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے لیے اصل بات مدعی ہے یا پیرہن ہے، حقیقت کی طرف نگاہ زیادہ جاتی ہے، یا جو لباس پہنایا گیا ہے اس کو وہ بھی توجہ کا باعث بنتا ہے، اس سے جمالیات کیسی ہے۔ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ ادب کا اچھا ذوق ہے تو میرے نزدیک پھر بہت توجہ کے ساتھ، بہت دقت نظر کے ساتھ باقی ساری چیزیں چھوڑ کر مولانا فیض الحسن سہارنپوری کی شرحیں پڑھی، سبع معلقات کی بھی اور حماسہ کی بھی۔ جب آپ ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ہندوستان میں ادب کی روایت کو آخری درجے میں جان لیا۔ اب پھر اس کے بعد کسی زبان کے ادب کا اپنے ذوق کے لحاظ سے مطالعہ ہوتا ہے۔ اب بہت کتابیں آ گئی ہیں، ایسی ہیں جن میں عرب قصے بیان ہوئے ہیں، شاعری کے بھی بہت سے مجموعے چھپ گئے ہیں، شاعروں کے دواوین بھی بہت سے شائع ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پرانے نثری دواوین ہیں جیسے الکامل ہے مبرد کی، یا جاہز کی البیان والتبیین ہے، وہ تو ہیں ہی۔ تو اس طرح کی چیزوں کو کوئی 2-3-4 سال اپنے شب و روز کے مطالعے کا موضوع بنائیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ذوق پیدا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہیے، وہ تو پھر ہی کتاب از آسمان دیگر است۔ سر میرا سوال ایکچولی یہ ہے کہ میں آپ کے لیکچر سنتی ہوں، اور اس میں آپ نے یہ بتایا ہے، اور جو ہمیں بھی نظر آتا ہے دیکھ کے پھر پڑھنے کے بعد، کہ ہمارا کام جو ہے وہ ایز اے میسنجر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا کام تھا کہ پہنچا دینا، اور زبردستی کسی پہ آپ کوئی چیز مسلط نہیں کر سکتے۔ اب میں اس کو فیملی میٹرز میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے گھر میں اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرف لا رہے ہیں یا قرآن پاک کی طرف لا رہے ہیں تو ہم مسلسل ان کو بولتے ہیں،
تو کیا ہمارا بھی بس یہی کام ہے کہ ایک بار ان کو بتا کے ایک بار چھوڑ دیں کہ آگے پھر ہم سے نہیں باس پرس ہوگی، یا ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے ان کو پڑھوا کے ہی رہنا ہے، کروا کے ہی رہنا ہے، عمل کروا کے رہنا ہے؟ اس کے میری بہن 3 واضح ادوار ہیں. پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں بچہ ابھی نہ حقائق سے آشنا ہوتا ہے نہ ان کی صورت سے. اس میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کے سامنے بہت کچھ ذکر کرتی رہتی ہیں. نماز کے لیے خود اہتمام کرتی ہیں، نماز کے لیے اٹھتی ہیں تو بچے کو جیسے ترغیب دی جاتی ہے کہ تم بھی آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس میں نہ سختی کرنی چاہیے نہ بار بار کہنا چاہیے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں بچہ والدین کی تقلید کے لیے خود ہی مائل ہوتا ہے. اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے اس فطری جذبے کو آہستہ آہستہ آپ کی خواہشات سے متعلق کرتا جائے. جب وہ ذرا شعور کی عمر کو پہنچ جائے، اب اس کے ساتھ مکالمہ کرنا ممکن ہو جائے، کوئی 14-15 سال کی عمر اب قریب آ رہی ہے، شباب میں بھی بچہ داخل ہو رہا ہے، تو 3 کے بنیادی حقائق پر اس سے گفتگو شروع کریں. اور بنیادی حقائق کو بھی اس طریقے سے پیش نہ کریں کہ پہلے ہی مرحلے میں کانٹ اور ہیگل کا تقابل ہو رہا ہو. بہت سادہ طریقے سے آپ بات بتائیے. وہ اس کی اپنی ذہانت ہے، اس کا اپنا فکر ہے، اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے وہ بعد میں ہو جائے گا. اس مرحلے پر البتہ جو لازمی دینی فرائض ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کے بارے میں بھی ترغیب دینا شروع کریں. اور جس طرح بعض نیکی خیر کے کام دوسری صورتوں میں بتائے جاتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً، یہ نہیں کہ آپ پیچھے ہی کرنا شروع کر دیں، بتاتی بھی رہیں. منکر کے بارے میں البتہ ذرا اگر کان بھی کسی وقت مروڑنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم آخر بچے کو دیکھیں گے باہر گالی دے کے آیا ہے تو کبھی سختی بھی کریں گے. تو یہ زمانہ ہے. جیسے ہی بچہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے پر آ جائے تو بس پھر گریز کر جائیے، پھر اس کو اچھے اہل علم سے متعارف کرائیے اور اس سے کہیے کہ تم اب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو، اس لیے اب اپنے سے زیادہ سمجھدار لوگوں سے فوق کل ذی علم علیم سیکھو بھی اور مکالمہ بھی کرو. یہ میری اپنی براہ راست داستان ہے. یعنی ایک مرحلے پر میرے والد نے یہی کیا، اور اس وقت مجھے اسکول کے زمانے میں ابوالکلام آزاد سے، اقبال سے، اور اسی طرح مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے تعارف ہو گیا. پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، اس طرح کے بڑے لوگ پھر خود سنبھال لیتے ہیں. سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہر دور میں ایک علم کی طاقت ہوتی ہے، اور مذہب کو ہم دیکھیں تو مذہب خود کو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ الہامی ہے اور ڈیوائن ہے، لیکن مذہب کے متبعین نے یہ کیا ہے کہ ہر دور میں اس کو اس دور کی بڑی فکری اور علمی طاقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے اس کو فلسفہ کے ساتھ ہم آہنگ کیا، تصوف کے ساتھ کیا، سائنس کے ساتھ کیا، کمیونزم کے ساتھ کیا، ایون کہ کیپٹلزم کے ساتھ بھی کیا. اور اسی طرح اگر سیاسی صورتحال کا ہم اگر دیکھیں تو ہم نے اس سے ملوکیت کو بھی ثابت کیا کہ یہ بھی جائز ہے، جمہوریت کو بھی کیا. اگر ایک نیا سسٹم کل آتا ہے تو ایک گمان ہے کہ اس کو بھی ہم قرآن سے ثابت کر لیں گے. اس سے ایک دم کے لیے یہ احساس ہوتا ہے کہ مذہب کو ہم نے خدا ہی نہیں سمجھا ہے. ہمیشہ اس کو ہر دور کے جو خارجی محرکات ہیں ان کی بنیاد پر سمجھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کی ہے. علم کا معیار یہی ہے کہ اس کو اس کے دور کے تحت سمجھا جائے گا، لیکن جو چیز خود کو خدائی کہہ رہی ہے اس کو ہم خارج میں رہ کر کیوں پرکھیں گے، خارج کے اصول پر کیوں ماپیں گے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ مذہب کے پاس کوئی اپنی بنیاد نہیں ہے. اگر اس کے پاس اپنی بنیاد ہے تو وہ خارج سے وہ اثر پذیر کیوں ہو رہا ہے. بہت شکریہ. اس لیے کہ مذہب کی اپنی بنیاد اللہ کی کتاب ہے، اور جیسے ہی مذہب نے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے نئے سفر کی ابتدا کی، یعنی مذہب کی ابتدا تو حضور سے نہیں ہوئی، سیدنا آدم سے ہو گئی ہے. یہ ایک نیا سفر تھا. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس مذہبی فکر کی قیادت رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا، آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی. آپ کے بعد جس سفر کی ابتدا ہوئی ہے، پہلی 2-2.5 صدیوں کے بعد قرآن مجید کے ساتھ وہ اشتغال نہیں پیدا ہو سکا لوگوں کا
جو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہونا چاہیے. تلاوت کی جائے گی، آپ رقت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، اس سے آپ کے دل و دماغ پر نفسیاتی اثرات ہوں گے. یہ سب چیزیں تو مسلمان معاشرے میں رہیں، لیکن اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن ہمارے علم اور عمل کا محور نہیں بن سکا. اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ امام غزالی جیسا شخص اپنی داستان لکھتا ہے المنقذ من الضلال میں، تو اس میں دیکھ لیجئے کہ وہ جب جہاں تہاں سرگرداں ہونے کے بعد حق تک پہنچتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ پھر میں نے اللہ کی کتاب پر ڈیرے ڈال دیے، پھر میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور میرے لیے سارے راستے کھل گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے پاس میں چلا. تو اگر آپ نے اپنے سفر کے منازل و مقامات یہی طے کیے ہیں تو پھر آپ اصل میں دنیا میں ہیں، آپ خدائی کلام کی طرف مراجعت ہی نہیں کر رہے، کیونکہ وہی ایک تھا کہ جس میں حرف عورا ریب نہ تعویل نہ، باقی سب چیزیں تو اس دنیا میں شکوک سے یقین کی طرف، یقین سے شکوک کی طرف، ایسے ہی صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتی رہتی ہیں. تو اگر آپ نے اصل کو محکم نہیں پکڑا تو یہی نتیجہ نکلے گا. یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو آپ یہ دیکھیے کہ آخری خطبے میں بھی اور غدیر خم کے موقع پر بھی جس چیز کو سب سے زیادہ نمایاں کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. اس کو دانتوں سے پکڑے رکھنا، یہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اس میں یہی تعبیر ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے محور مرکز ہونی چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا. تو اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان جب اس کو چھوڑ کر انسانی فکر کے بنائے ہوئے سانچوں سے اپنے دینی فکر کی پدا کرتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے علم سے مروب ہو جاتا ہے. اس وقت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو لوگ سب سے زیادہ مغرب پر تنقید کرتے ہیں آخری درجے میں مغرب سے مروب ہے. سر میرا سوال ہے آپ سے کہ آج کل پاکستان میں جی بچے بہت ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، تو وہ دین سے دوری کی وجہ ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. اور دوسرا، ہم المورد کے پہلے بیچ میں لیڈیز تھیں جو ہم نے اٹینڈ کی ہیں، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ دوبارہ شروع کر دیں تو ینگ جنریشن آئیں، لیڈیز کی بھی بچیاں آئیں اور علم حاصل کریں، کیونکہ بہت جگہ پہ ہے تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کبھی کچھ یوٹیوب سے یا اور جگہوں سے. تو اگر یہ ہو سکتا ہے ممکن تو میں تو میری بہن اب شروع کرنے سے بھی بالاتر ہو چکا اور ختم کرنے سے بھی. میں نے اپنے آپ کو اس طرح کے سب کاموں سے الگ کر لیا ہوا ہے. یہاں المورد میں بہت ذمہ دار اہل علم ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں. آپ اپنی یہ ضرورت ان کے سامنے رکھیں، میرا خیال ہے وہ پوری کرنے کی صحیح بھی کر رہے ہوں گے. آپ انہیں توجہ دلائیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں. جو تعلیم تعلم کی خدمت ہے وہ اسی کو انجام دینے کے لیے یہ ادارے بنے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کو بھی سمجھیں گے. لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، ہم دور الحاد میں داخل ہو چکے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد دنیا شرک کے دور میں داخل ہوئی تھی. اللہ نے پے در پے پیغمبر بھیجے ہیں، یہاں تک کہ یہ فرمایا ہے کہ لکل امت الرسول، ہر امت میں ہم ایک رسول بھیجتے رہے، لیکن شرک کے مقابلے میں آخری درجے کی ناکامی ہوئی. آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، یعنی کسی رسول کو 2 لوگوں نے مانا ہے، کسی کو 4 نے، کسی کے ماننے والے بمشکل ایک کشتی کے مسافر نکلے، اس میں بھی اپنا بیٹا شامل نہیں تھا. وہ شرک کا دور تھا، شرک کی تہذیب پیدا ہوئی اور ہزاروں سال تک اس کا غلبہ رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع پیدا کیے کہ کم و بیش 1000 سال تک مذہب کا غلبہ قائم ہو گیا، مذہب کا سیاسی غلبہ، تہذیبی غلبہ قائم ہو گیا، جس کو ولڈورا ایج آف فیتھ کہتا ہے، عصر الایمان. یہ کم و بیش 1000 سال کا عرصہ ہے. یوحنا عارف کے مکاشفے میں اس کی مدت بھی 1000 سال ہی بیان ہوئی تھی. 17ویں صدی کی ابتدا میں یہ دور ختم ہو گیا. اب ہم الحاد کے دور میں جی رہے ہیں. اس وجہ سے حوصلہ کریں. اگر پیغمبروں نے شرک کے ساتھ ایسی لمبی جدوجہد کی ہے اور اس حوصلے سے کی ہے تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اس کے لیے تعلیم، تعلم
اپنے ذہن کی تربیت، اچھی چیزوں کا تجزیہ، اپنے بچوں کے لیے اچھا ماحول، یہ کوششیں ہمیں کرنی ہے۔ باقی جب کسی چیز کا تہذیبی اور سیاسی غلبہ قائم ہو جاتا ہے تو اس سے لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے میزان میں یہ فرمایا کہ سنت دین ابراہیمی کی وہ روایات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا، اور احادیث جو ہیں یہ اخبار احاد ہیں۔ یہ بات تو بالکل سمجھ آتی ہے، لیکن میں 2024 میں بیٹھا اگر آج ویریفائی کرنا چاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک سنت جاری کی گئی تھی، وہ کیا تھی 11ویں صدی میں، 8ویں 9ویں صدی میں، تو مجھے ماضی میں جانے کے لیے پھر کوئی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس چاہیے۔ وہ فقہا کی کون سی کتابیں ہیں، یا ان شارٹ وہ کون سی کتابیں ہیں جنہوں کو میں جا کے دیکھوں گا تو وہ سارے یہ بات بیان کر رہے ہوں گے، اور ان کی روشنی میں یہ انڈینائبل ایویڈنس ہوگا کہ یہ سنت ہے جو نبی نے جاری کی ہے۔ ہر صدی میں اس کا ایویڈنس موجود ہے، کیونکہ حدیث تو میں دیکھ نہیں سکتا، وہ تو اخبار احاد ہیں۔ دیکھیے، تقابل اخبار احاد کا اور کسی دوسری چیز کا نہیں ہے، تاہم اس سے قطع نظر کر کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی حیثیت سے موجود ہے۔ جو طریقہ آپ قرآن مجید کی ویریفیکیشن کے لیے اختیار کرتے ہیں وہی سنت کے لیے کریں، دونوں ایک ہی طریقے سے منتقل ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہی کہ اس وقت مشرق سے مغرب تک مسلمان بغیر کسی ادنیٰ اختلاف کے قرآن مجید کا تعارف بھی کرا رہے ہیں۔ ما بین الدفتین ایک کتاب ہے جس کو قرآن کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں۔ بیان ہی یہی چیز سنت کے بارے میں معلوم کرنی چاہیے کہ مشرق سے مغرب تک لوگ عملی لحاظ سے کن چیزوں کو دین قرار دے رہے ہیں، یعنی جو آپ قرآن کے بارے میں کریں گے وہی کریں گے۔ اگر کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے سب لوگ ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں، تو پھر آپ ظاہر ہے کہ لٹریچر میں جائیں گے، کیونکہ ماضی کے لوگوں کو تو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارے ہاں سنت کو بیان کرنے کے لیے جو لوگ میدان میں آئے وہ محدثین نہیں ہیں، وہ فقہا ہیں۔ انہوں نے بہت لٹریچر تصنیف کی ہے۔ آپ ایک دور کی کتابیں اٹھائیں گے تو ایک لائبریری بنائی جا سکتی ہے اس سے، وہ سب بیک لفظ اسی بات کو بیان کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ آپ پہلی صدی میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں وہ براہ راست صحابہ کے نام لے کر، تابعین کے نام لے کر آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ دین ہے جو جاری ہے، یہ طریقہ ہے، یہی قرآن کے بارے میں ہے، یہی سنت کے بارے میں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب، پہلے تو مجھے اپنے تاثرات جو ہے وہ بتانے دیں، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں اور ہمارے درمیان کوئی اسکرین نہیں ہے۔ میرا سوال دراصل یہ ہے کہ میری عمر 22 سال ہے، اور ابھی مطلب میں نے دنیا کو خود سے جاننا اور پرکھنا شروع کیا ہے، اور مجھے کچھ سوالات اپنی ذات کی حیثیت سے بھی کہ میرا زندگی میں کیا مقصد ہے اور میں کیوں اس دنیا میں آئی ہوں، وہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جو سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے، اور آس پاس ہمارے انفلوئنس بھی انہی چیزوں کا ہے، تو بہت سارے سوالات دل میں اس لیے بھی جنم لیتے ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا پر ہم پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں اپنی کامیابی کی یا اس طرح سے چیزوں کی، تو اسلام میں اگر ریاکاری سے ممنوع کیا گیا ہے تو وہ لائن کہاں پر ڈرا ہوگی؟ اگر ہم اپنی کامیابی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، کسی چیز کوئی تاثرات شیئر کرتے ہیں، یا ایون اگر ہم ایکٹیویزم بھی سوشل میڈیا کے اوپر کرتے ہیں، تو کیا اسلام میں یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ مثال کے طور پر ہم پیلسٹائن اور اسرائیل ایشو کے اوپر جو ہے وہ اپنے بیانات یا اپنے تاثرات شو کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اسلام میں اللہ کی رضا اس چیز سے حاصل ہوگی، یا اگر ہم کوئی فزیکل ایکشن لیں گے تو ہی اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے؟ دوسری سطح پر جو ہم کامیابی یا اپنے بارے میں اپنی پکچرز وغیرہ یا اپنے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ریاکاری میں آتے ہیں یا نہیں؟ تیسری سطح کے اوپر یہ سوال کہ مثال کے طور پر میں نماز پڑھی ہوتی ہوں تو اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں نماز پڑھی ہوں، تو کیا یہ کہیں نہ کہیں غرور کا ایلیمنٹ تو میرے دل کے اندر نہیں ڈال رہا کہ میں بہت نیک ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں فجر اٹھ کے پڑھی ہوں، جبکہ میری روم میٹس یا میرے گھر والے جو ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں؟ تو ان تین سطوحات پر اگر آپ جواب دے دیں، بہت شکریہ۔ میری بہن، انسان کو فطری زندگی بسر کرنی چاہیے، ورنہ وہ اوہام میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔
آپ جو کچھ کر رہی ہیں سب سے پہلے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ریا ہے، یہ غرور ہے. سب سے پہلے یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا وہ چیز ٹھیک ہے جو آپ کر رہی ہیں، یعنی اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے، دینی لحاظ سے اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. دینی لحاظ سے کا مطلب یہ ہے کہ دین نے اس سے منع تو نہیں فرمایا، اس کے بارے میں کوئی نکیر تو نہیں کی ہے. تو پہلا کام یہ ہے، جب آپ یہ متعین کر لیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، اس کی اخلاقی اصول بھی اجازت دیتے ہیں، اس کی اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے، اس کی طرف اللہ کے رسول کی طرف سے بھی اجازت ہے، تو اب اپنے باطن کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں جن چیزوں کا اظہار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس سے میرے اپنے نفس پر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی شائبہ بھی اس کا نظر آئے کہ نفس پر کوئی برا اثر ہو رہا ہے تو اپنا احتساب کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیے. اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فوری نتائج نکل آئیں، بتدریج نفس انسانی آپ کے استغفار کو، آپ کی توبہ کو، آپ کے رجوع کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، اور کوئی 8-10 سال کے ریاض کے بعد آپ بڑی حد تک محکم ہو جاتے ہیں، پابرجا ہو جاتے ہیں. اس طرح کے موقعوں پر اصل چیز یہ ہے. تو اس ترتیب کو آپ اختیار کریں. پہلے ہی مرحلے میں آپ نے ایک پوسٹ کی اور اس کے بعد ریا کے بارے میں جاننے کے لیے بیٹھ گئی، اور اگر کہیں احیاء العلوم میں ریا کا باب پڑھ لیا تو دنیا ہی سے فارغ ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے استاد محترم کہ پہلے دور میں اس طرح کے انسٹیٹیوٹ نہیں تھے اور لوگوں کے پاس وہ سہولیات بھی نہیں تھی، لیکن تب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت غیر معمولی نام پیدا ہوئے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں. آج کے دور میں بہت ساری سہولیات بھی ہیں اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس بھی بن چکے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی غیر معمولی نام کسی شعبے میں پیدا نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو بہت کم؟ ناموں کے غیر معمولی ہونے کا انحصار ناموں کے دنیا سے محو ہونے کے بعد ہوتا ہے. اپنے زمانے میں آپ کسی دور کی کتابیں اٹھا لیجئے، سب لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جب بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نیند سے بیدار ہو کر سوچتے ہیں کہ اوہ یہ تو پیدا ہو کے چلے بھی گئے. میں تو اس وقت بھی آپ کو بتا سکتا ہوں پورے عالم اسلام میں ہر شعبہ زندگی میں بہت بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ آپ کو نظر اس وقت آئیں گے جب رخصت ہو جائیں گے. ہماری امت نے تو ابن تیمیہ کے بارے میں 500 سال بعد کہیں اعتراف کرنا شروع کیا. جیسے کہ او سی ڈی کچھ ریلیجس بھی ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھے ہوں تو رکعت کا خیال نہیں رہتا، یا احساس ہوتا ہے کہ شاید کوئی رکعت مس ہو گئی ہے. اور کبھی جب یہ ایکسٹریم ہو جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی شاپ سے نکل رہے ہیں جو ایئر کنڈیشنڈ ہے تو آپ اس کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں کہ دروازہ کہیں پہ کھلا تو نہیں رہ گیا، کہ اگر اس کی ہوا ضائع ہو رہی ہے تو شاید ان کی بجلی زیادہ استعمال ہوگی. تو اس قسم کی ایکسٹریم او سی ڈی بھی سم ٹائمز ڈیولپ ہو جاتی ہے. علماء اکرام کا جو سلیوشنز ہیں اس سے حل نہیں ہوتا، یا اگر ہم ویسٹرن جو سائیکالوجسٹس ہیں اگر ان کی جو سلیوشنز ہیں وہ ایکسپوجر کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ بالکل اگنور کریں. تو آپ دکان کے دروازے کو تو شاید کسی حد تک اگنور کر سکتے ہیں، لیکن خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں اگر رکعت میں سو گیا اس کے خیال کو اگنور کیا تو کہیں گناہ ہوگا. تو اس کے کوئی سلیوشن آپ بتا دیں کہ اس کا کیا سلیوشن ہوگا؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ بجائے خود اس طرح کی چیزیں، خواہ وہ اوہام کی صورت میں ہوں، خواہ وہ نفسیاتی امراض کی صورت اختیار کر لیں، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر، مجھے تو بعض لوگوں کے بارے میں زندگی میں تجربہ پیش آیا ہے کہ حیرت ہو جاتی تھی کہ یہاں تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وہ 10 مرتبہ کریں گے پھر بھی ان کو خیال رہے گا کہ نہیں ہوا، کوئی جگہ رہ گئی ہے. ایک مرتبہ نشتر میڈیکل کالج کے ڈاکٹر صاحب میرے پاس تشریف لائے. صبح کے وقت میں نماز پڑھ کے مسجد سے واپس آ رہا تھا تو انہوں نے روک لیا اور اپنا قصہ سنایا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ جب آپ غسل کرتے ہیں، خاص طور پر جو غسل واجب ہو جاتا ہے، تو کوئی ایک بال بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو بھگو نہ لیا گیا ہو. تو اب مجھے اس پہ اطمینان نہیں ہوتا، تو میں یہ کرتا ہوں کہ ایک بڑا سا پینسل سے خاکہ بناتا ہوں، اتنے حصے کے بارے میں مطمئن ہو کے پھر دوسرے حصے کی طرف چلا جاتا ہوں، اور دوسرے تیسرے تک پہنچتے پہنچتے خیال ہوتا ہے کہ شاید پہلے کو میں نے صحیح طرح سے نہیں دیکھا.
یعنی یہ اپنی جگہ کے اوپر اس پہ آپ ہنس بھی سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اندازہ نہیں کر سکتے آپ اس کا کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے اور کس طرح انسان ایک وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے آخر میں. تو اس کے اس پہلو کے لحاظ سے تو اچھے ماہرین نفسیاتی سے ملنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ جسمانی ہیں، خواہ وہ ذہنی ہیں، خواہ نفسیاتی ہیں، وہ دنیوی علم ہے. مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب آپ کو نہ تو دوائیں بنا کے دے گا، نہ وہ آپ کی سرجری کرے گا، نہ وہ ذہنی اور نفسیاتی امراض کا معالج ہے. ہمارے ہاں پرانے زمانے میں اس کے معالجین بالعموم صوفیہ ہوتے تھے. موجودہ زمانے میں اب نفسیات کا علم بہت ترقی کر گیا ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ سائیکالوجی سے آگے بڑھ کر سائیکائٹری میں بدل گیا ہے، اور بہت سی دوائیں بھی ایجاد ہو گئی ہیں. ہمارے دوست عزیز اور میرے تو خیر دست راست تھے ڈاکٹر محمد فاروق شہید، وہ سائیکاٹرسٹ تھے. تو وہ از راہ تفنن فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بس میں ہو تو لاہور شہر کے سارے پانی کے ٹینک میں ان دواؤں سے بھر دوں تاکہ سب کے سب لوگ ان سے مستفید ہو سکیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کی طرف رجوع کریں، علاج کرائیں. مذہب صرف یہ کرے گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی صحیح رہنمائی کر دے. وہ رہنمائی کی جا چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شک کسی چیز کو باطل نہیں کرتا. اپنی بنیاد یقین پر رکھیے. نماز کی رکعت رہ گئی، آپ کو شبہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، 2 سجدے کریں، فارغ ہو جائیں. جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کم پر بنیاد رکھ کے 1 رکعت اور پڑھ لیں، ختم کریں اس کے سے. جو چیز بھی آپ کے لیے موضوع ہو، مذہب آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ ہو گیا تو آسمان گر جائے گا، یہ ہو گیا تو زمین پھٹ جائے گی. نہیں، بس آپ نے اپنی طرف سے صحیح نیت کے ساتھ ایک کام کر لیا، اللہ کے ہاں وہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. تو یہ بات تو ہم بتا سکتے ہیں، آپ کو توجہ بھی دلا سکتے ہیں اور اطمینان بھی دلا سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے امراض جب مرض کی جگہ پر پہنچ جائیں تو پھر ان کا علاج کرنا چاہیے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے ہم سب کو کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. میرا سر سوال یہ ہے کہ جنت کا حصول جو ہے وہ ایک مسلمان کا اور ایک انسان کا مجموعی طور پر سب سے بڑا ایم اگر اس دنیا میں کہا جائے تو وہ ہے. تو جنت کو حاصل کرنے کا جو خاکہ ہے، روڈ میپ ہے، کوئی 3-4 چیزیں جو ہیں اگر آپ بتا دیں کہ یہ 3-4 چیزیں اگر آپ کریں، اگر ایک روڈ میپ بیسک بنیادی خاکہ، تاکہ اگر آپ یہ 3-4 چیزیں کریں تو آپ جنت کو پالیں گے. 3-4 کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2 ہی کافی ہیں. ہر وقت نگران رہیے کہ آپ کی نماز کیسی بہتر ہو رہی ہے. قدم قدم پر آپ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو اپنی نماز کو دیکھتے رہیے، اس میں وقت کی پابندی کا کیا حال ہے. اگر قریب میں مسجد ہے تو کیا وہاں جا کے پڑھتے ہیں؟ مسجد میں جا کے کچھ دیر بیٹھنے کا طریقہ اختیار کیا ہے؟ کیا آپ رکوع سجود سب اچھے طریقے سے کرتے ہیں؟ کتنا ایک دل لگا رہتا ہے؟ یہ دیکھتے رہیے اور بار بار اپنے آپ کو توجہ دلاتے رہیے. اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، جیسے کہ سیدنا مسیح نے کہا تھا کہ تو خداوند خدا سے سب سے بڑھ کر محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے. تو یہ دیکھیے کہ انسانوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے. بیوی ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، کیا آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں، اس پر مطمئن ہیں، یا آپ کی درست ہوئی زیر بحث ہے، آپ کی بے انصافی زیر بحث ہے، آپ لوگوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہوتے ہیں. اس میں بھی جو معیار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ بیان کر دیا ہے کہ ہر وقت یہ دیکھتے رہو کہ کیا تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ بڑا ہی غیر معمولی معیار ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد کسی مصلح اخلاق کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اگر آپ صرف اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا رویہ بہتر ہو جائے گا. تو یہ 2 چیزیں، انہی 2 ستونوں پر دین کی عمارت قائم ہے، اور یہی اگر آپ تعبیر اختیار کرنا چاہیں تو وہ سیڑھی ہے. اس میں ایک ایک پاؤں رکھ کے چڑھتے چلے جائیے، انشاءاللہ اس کے خاتمے پر جنت ہی. السلام علیکم. میرے 3 سوال ہیں. پہلا یہ سوال ہے کہ کیا میوزک حرام ہے؟
اور ہم کیونکہ اپنی ڈیلی لائف میں بہت زیادہ میوزک سن بھی رہے ہوتے ہیں, ایک طرح سا حصہ بن چکا ہے ہماری زندگیوں کا, تو کیا وہ حرام ہے اور کیا لمیٹیشنز ہیں اس کی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ہمارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. اگر ان کے کوئی ایسی کیا ہم کچھ بھی جو ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ اب وہ دنیا میں نہیں ہیں. اور تیسرا سوال یہ میں کسی کے لیے پوچھ رہی ہوں, کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ایک دوست ہے میری, وہ اس کا شادی کے معاملات چل رہے ہیں, تو اس کے نا ایک حق مہر کے اوپر ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ مطلب اس کے پیرنٹس بہت زیادہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور جو اس کے سسرال والے ہیں وہ اتنا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بیچ میں پس سی گئی ہے کہ اب وہ کیا کرے اور وہ نہیں سمجھ پا رہی ہے. تو کیا آج کل کے ہر چیز کو مد نظر رکھنے کے بعد ایک ڈیسنٹ حق مہر کیا ہوگا ایک انسان کے لیے, اس چیز کو بھی کائنڈلی کلیئر کر دیں. تھینک یو. یہ بات یہ ہے کہ مہر تو عورت نے طلب کرنا ہے, یہ اس کا حق ہے. اس کی جگہ بیٹھ کر میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کیا ہوگا؟ یعنی اس کا کوئی تعلق سوسائٹی سے نہیں ہے, اس کا تعلق عورت کے مطالبے سے ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے, یہ مرد و عورت کے درمیان ہوتا ہے, اس کے شرائط طے کرنے چاہیے. بلکہ میں نے تو ابھی بہت ذمہ دار لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں جو نکاح نامہ ہے یہ بالکل آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے. اس وقت جو نکاح نامہ ہے اس کو ایک بہتر معاہدے کی صورت دی جائے. سوسائٹی تبدیل ہو گئی, بڑی غیر معمولی تبدیلیاں معاشرے میں آ چکی ہیں. عورتوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی کا یا نکاح کا ادارہ ہے کیا. ایک روایت ہے جس میں جس طریقے سے باتیں چلی آ رہی ہیں, اور وہ روایت اگر آپ کی تہذیبی روایت ہو تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ بتائیں یا نہ بتائیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روایت اور ہے, انسان اور ہو چکے ہیں, ان کے درمیان ایک شدید قسم کا تضاد واقع ہو رہا ہے. تو ضروری ہے کہ شعور کے ساتھ, ہوش گوش کے ساتھ وہ سارے سوالات ایڈریس کیے جائیں جن سوالات پر جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں اس وقت تک نکاح کی ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے, نہ مرد کو نہ عورت کو. تو پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ لڑکی کو بھی حق حاصل ہے, اس کو موقع دیں وہ کیا چاہتی ہے. مرد کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنا عذر پیش کرے. تو یہ باہمی طور پر جیسے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, دو لوگوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا تو باہمی رضامندی سے ہوگا. اس میں باہر بیٹھ کر کوئی شخص بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے نزدیک تو اس سے آگے بھی کچھ سوالات ہیں جن کا اب جواب دونوں سے مانگ لینا چاہیے. یہ کہ گھر کی معیشت کی ذمہ داری کون اٹھائے گا. ہماری تہذیب میں یہ ہمیشہ مرد کی ذمہ داری رہی ہے. مرد کی ذمہ داری ہے تو اس کے نتیجے میں مرد کے کچھ حقوق اور اختیارات پیدا ہو جاتے ہیں. کیا اب عورت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی یا دونوں مل کر اٹھائیں گے؟ تینوں سوالوں کا جو جواب آپ دیں گے اس کے نتیجے میں معاہدے کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی, معاملات تبدیل ہو جائیں گے. یہ سب باتیں اب لازماً پوچھنی چاہیے. مہر تو اب بڑی معمولی سی چیز بن کے رہ گیا ہے, وہ ایک ٹوکن ہے. یعنی مہر کی نوعیت کیا ہے کہ مرد نے زندگی بھر کے لیے عورت کے اخراجات تو اس کی معیشت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے, تو وہ علامت کے طور پر کچھ روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے. ایسے ہی جیسے آپ بیع و شراء کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی بیانہ لے لیجئے, تو وہ 10 روپے بھی ہو سکتا ہے, 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کی کوئی مقدار نہ دین میں مقرر کی گئی ہے نہ ہمیں مقرر کرنی چاہیے. یہ باہمی طور پر ہوگا. آپ کا یہ آخری حصہ چونکہ اہم تھا, لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ میں نے یہاں سے ابتدا کر دی اور اب پہلے 2 سوال بھول گیا. تو آپ فرمائیں. اس سوال پر مجھے بڑا تعجب ہوا, اس لیے کہ میں تو انہی چیزوں کے لیے بدنام ہوں. تو اگر آپ کو ساری زندگی میں یہی نہیں معلوم ہوا کہ میوزک کا کیا حکم ہے, اس کا مطلب ہے کہ میری تو ساری جدوجہد یا کارت کشی ہے. تو میری بہن, اس موضوع پر میں نے بہت گفتگویں کی ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ کو اس طرح کا موقع ملے کہ براہ راست ملنا ہے تو وہ چیزیں پوچھیں جو آپ کو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی. آپ کہیں یوٹیوب پر چلے جائیں, میرا خیال ہے موسیقی کے بارے میں 10 گفتگویں ہوں گی, اور ابھی اعتراضات سیریز میں نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے, تمام روایات کو موضوع بنایا ہے. تو وہ وہاں سے معلوم کر لیجئے. میں نے کل بھی بتایا تھا
کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے میرے سامنے ایک نوجوان نے تفہیم القرآن کی ایک جلد بڑھا کے کہا کہ مولانا اس پر ذرا دستخط کر دیں اور کوئی نصیحت بھی لکھ دیں. انہوں نے فرمایا کہ نصیحت کتاب میں پڑھ لیں، دستخط میں کر دیتے. تو موسیقی آپ وہاں جا کے سن لیں. والدین کے بارے میں آپ کیا کر سکتی ہیں؟ اسلام میں دعا ہے، صبح دعا کریں، شام دعا کریں. ہمارے ہاں بر صغیر میں علماء نے ایک دعا باقاعدہ ہماری نمازوں کا حصہ بنا دی ہے، اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ یہیں پڑھی جاتی ہے زیادہ تر. تو اس میں دیکھیے والدین کے بارے میں مغفرت کی دعا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کرتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کیا آپ کے والدین کی بھی یہ خواہش تھی، وہ بھی یہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے. اگر وہ بھی کرنا چاہتے تھے تو آپ اپنے اللہ سے درخواست کر سکتی ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، اس کا اجر ان کو بھی مل جائے. تو امید ہے کہ اگر ان کی خواہش تھی، ان کا ارادہ تھا، ان کی طرف سے تحریک موجود تھی، تو اللہ اس کا اجر ان کو بھی دے دیں گے. اس موضوع پر بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں مضمون بھی موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ 10 گفتگو میں بھی موجود ہے. یہ ایک تھوڑا سا خطرناک سوال جی کسی نے لکھ کے بھیج دیا ہے، مجھے خطرناک تو جواب بھی آپ ہی دے لیں. یعنی خطرناک چیزیں آپ میری طرف کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ہی جواب دے سکتے ہیں جی ان کا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی تو انہوں نے عورت کا قصد نہ کیا. حضرت آدم کو کیا ایسی برہان نہیں دکھائی گئی کہ وہ شجر کا ذائقہ نہ چکھتے؟ اطہر صاحب کا یہ سوال ہے، اب ان میں سے دیکھ لیجئے کون ہے اطہر. نہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. سیدنا آدم کو یہ برہان دکھانے کی ضرورت کیوں تھی؟ ان کی بیوی تھی. زلیخا سیدنا یوسف کی بیوی نہیں تھی. تو اس لیے یہ سوال بے بنیاد سوال ہے. دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. وہ میاں بیوی تھے، ان کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے کیا. تو ان کے بارے میں بھی اگر یہی اطلاع ملی ہے تو پھر میں جواب دے دیتا ہوں. رمضان میں کیوں روکا جاتا ہے؟ میاں بیوی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کا مجسم بنانا چاہتا ہے. تو روزے میں آپ کو کھانے پینے سے بھی روک دیا جاتا ہے اور اس تعلق سے بھی روک دیا جاتا ہے. وہاں بھی یہی ہوا، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان پر جنسی جذبہ کیسا غلبہ پا سکتا ہے، تاکہ اسے واضح ہو جائے کہ امتحان کہاں ہونا ہے. سورہ اعراف کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے بالکل انگلی رکھ کر بتا دیا ہے کہ 2 ہی چیزیں ہیں جو امتحان کا ذریعہ بنے گی، اور دونوں میں اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ انسان شکست کھا جائے. ایک انا کا امتحان، اس میں دیکھ لیجئے کہ جنات میں سے ایک بڑی شخصیت نے شکست کھائی، ابلیس ہو کر رہ گیا. اور دوسرے جنس. 2 ہی چیزیں. اس وقت بھی آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں، یہ جو فرقوں میں چپکلشیں ہوتی ہیں، یہ جو نالج پاور پالیٹکس ہوتی ہے، یہ جو مختلف لوگ ایک دوسرے پر تان و تشنیع کرتے ہیں، اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں تو شناخت کا بحران، انا، میں یہ ہوں، تفوق اور برتری کی جبلت، اس میں اندر اتر کے دیکھیں گے تو وہ نکل کے سامنے آ جائے گی. اور یہی معاملہ جنس کا ہے. میں رہنمائی چاہتا ہوں ایک پروجیکٹ کے اوپر. میں کیونکہ آئی ٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میپس بناتا ہوں، ڈیجیٹل میپس. تو میں جب قرآن میں تاریخی مقامات کو پڑھتا ہوں تو مجھ میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں وہ مقامات کون سے ہیں. میں نے کوشش کی کہ میں ان کو ڈیجیٹل میپ کے اوپر بناؤں اور ان کی تمام جو معلومات ہیں ان کو اکٹھا کروں. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ کوئی کتب تجویز کر سکتے ہیں آپ کہ جس سے مجھے رہنمائی مل جائے کہ یہ مقامات کون کون سے تھے. کیونکہ میں نے ابھی تک جتنی ریسرچ کی اس میں مجھے کافی مشکل پیش آئی اس جگہ کو تلاش کرنے میں. جیسے آج صبح میں سورہ فرقان پڑھ رہا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے پیغمبر، ان لوگوں نے تو وہ عاد و سمود کی بستیاں دیکھی ہیں لیکن یہ منکر ہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کے. میں بھی وہ چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں دیکھ سکوں کہ وہ بستیاں کون سی تھیں، ان کے کون سے آثار باقی ہیں، اور اسی طرح جتنی بھی تاریخی مقامات ہیں ان کو ایک ڈیجیٹل میپ کی شکل میں لایا جا سکے. بہت شکریہ. آپ جس پروجیکٹ یا منصوبے کے بارے میں بات کر رہے ہیں بظاہر بہت اچھا ہے، ضرور اس پہ کام کریں. اگر کوئی چیز اچھی ہے، اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کا شوق بھی ہے، تو سب سے بہتر کام وہی ہوتا ہے. یعنی شوق بھی ہو، رجحان بھی ہو، آپ کا ایپٹیچیوڈ بھی ہے اور وہ کام بھی اچھا ہے، نافع ہے، اس سے فائدہ ہوگا.
اس میں کیا شبہ ہے کہ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو ہر شخص کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان مقامات کا ذکر آ رہا ہے جن کی طرف اشارات ہیں ان کی کوئی واضح تصویر ہمارے سامنے آ جائے۔ اس میں آپ ابتدا متاخرین علماء سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے عرض القرآن کا سفر کیا تھا، وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ انہوں نے تفہیم القرآن میں بڑی حد تک نقشے بھی بنائے ہیں، تصویریں بھی اس زمانے کے لحاظ سے، آج کے کیمرے اس وقت نہیں تھے، وہ بھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے مولانا سید سلیمان ندوی نے اسی نوعیت کا کام کیا ہے، وہ بھی بہت غیر معمولی ہے۔ اور مستشرقین نے بھی بعض بہت اہم چیزیں دریافت بھی کی ہیں اور بہت کچھ ان پر لکھا بھی ہے۔ تو یہ تو دور حاضر میں ہے، جب آپ اس میں اتر جائیں گے تو پھر ہمارے ہاں قدیم کلاسیکی لٹریچر میں کم و بیش ان سب مقامات کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ کو بلدان کی کتابوں میں ملیں گی۔ ان کو آپ اگر عربی زبان پڑھ سکتے ہیں، میرا خیال ہے شاید ان میں سے اردو میں بھی کچھ ترجمہ ہو گئی ہوں گی، ان سے استفادہ کیجیے۔ میرے 2 سوال ہیں آپ سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن اور نماز عربی زبان میں ہے اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کا ترجمہ نہیں جانتے، تو ہم تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے والدین یا جو بزرگ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں لیکن وہ صرف عربی پڑھتے ہیں، تو کیا ہم اور وہ اس عمر کو بھی پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو نئے سرے سے اس کا ترجمہ پڑھانا بھی ممکن اس طرح سے نہیں ہے، تو کیا ہمیں ان کی ہدایت کے لیے کچھ کرنا چاہیے یا ان کو پڑھانا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کو اس کا اجر دے گا؟ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ ترجمہ والدین کو، اور خاص طور پر جب وہ بزرگ ہو چکے ہوں، آپ پورے قرآن کا پڑھانا چاہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ بڑھاپے میں بہت سے کام ممکن نہیں ہوتے کرنے۔ وہ جس زبان سے واقف ہیں ان سے کہیے کہ اس کا ترجمہ پڑھتے رہا کریں۔ عام زندگی میں نماز کے حد تک یہ سمجھ لیں کہ نماز کے لازمی اذکار یعنی جو عربی میں ہونے چاہیے وہ تو چند ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک بڑی چھوٹی سی سورہ ہے، آپ اگر اس کا ترجمہ ان کو سکھا نہیں سکتی تو بار بار سناتی رہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا درخواست کرتے ہیں۔ ہمارے جلیل القدر استاد نے طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ ہم سب سے سوال کیا کہ سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ کوئی طالب علم بھی جواب نہیں دے سکا، توجہ ہی نہیں ہوئی، لیکن پھر انہوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑی دعا ہے، اور دیکھیے چند جملوں کی دعا ہے، بہت مختصر سی، اس کا نہ ترجمہ سکھانا کوئی مشکل کام ہے، اور اگر آدمی سیکھنے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا تو بار بار توجہ تو دلائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ ملانی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں تو اس طرح کے بزرگ لوگ بس قل هو اللہ ہی پڑھتے ہیں، وہ بھی 2-3 جملے ہیں، یا سورہ کوثر پڑھ لی، اس کے بھی 2-3 جملے ہیں۔ یہ لازمی اذکار ہیں، باقی آپ ان سے کہیے وہ اردو میں دعائیں کریں، تسبیح کریں، اپنی پنجابی زبان میں کریں، جس میں چاہے کریں۔ نماز کے لازمی اذکار جو عربی میں ہونے چاہیے وہ یہی، اس کے علاوہ کوئی چیز عربی میں ضروری نہیں ہے۔ ان کو ان کی زبان میں اپنے پروردگار سے باتیں کرنے دیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ اور دوسرا سوال میں ذاتی طور پہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس میں کوئی بے ادبی بالکل بھی مقصود نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مختلف مذہبی علماء مذہب کی مختلف تعبیریں کرتے ہیں، آپ کی تعبیر سے ایک نیا اسکول آف تھاٹ کریٹ ہو گیا ہے اور آپ پہ سخت تنقید بھی کی جاتی ہے، اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں صوفیزم کے بارے میں، جو آپ کا نظریہ ہے اس پر، اور بھی مختلف چیزوں پر۔ تو آپ جیسے احمد جاوید صاحب تمثیل استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی انٹرپریٹیشن ایسی ہے کہ جیسے اللہ، یہ دنیا ایسی ہے، اللہ میاں نے ایک گھر بنایا، اس پر پیلا رنگ کیا اور اس کے بیچ میں 2 کمرے ہیں جو خالی ہیں اور وہ انسانوں نے بھرنے ہیں، لیکن آپ ان کمروں پہ فوکس نہیں کرتے، آپ صرف، آپ کی انٹرپریٹیشن باہر تک محدود ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن انتہائی سائنٹیفک کائنڈ آف یہ ہے کہ جیسے کہ 2+2 کا آنسر =4۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ایک ایوریج انسان کے لیے ہے کہ یہ چیزیں کر لیں گے تو وہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ وہ کر لیں گے اس کے بعد وہ جو ٹرانسینڈنٹ کر جائیں گے اور پھر اس حقیقت کو پائیں گے تو وہ بھی مذہب کا حصہ ہے؟ میری بہن اگر تو ادھر ادھر سے سن کر رائے قائم کرنی ہے تو میری تعبیر سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر واقعی اس کو سمجھنا ہے تو پھر میری 2 کتابیں موجود ہیں،
ان میں نے خلاصہ بھی کر دیا الاسلام میں، اور اپنی پوری دینی تعبیر بیان بھی کر دی ہے میزان میں. اور اب میرے عزیز فاضل دوست مولانا عمار خان ناصر نے اس پر بہت تفصیلی حواشی لکھ دیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں کے دوسرے مکاتب فکر یا ان کی روایت میں یہ بات کس طرح سمجھی گئی ہے. تو آپ تقابل بھی کر سکتی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی رائے فی الواقع علی علم قائم کرنی ہے تو پڑھ لیجئے، اور اگر علی علم یا علی وجہ بصیرت رائے قائم کرنے کا ذوق نہیں ہے تو بچنے کی کوشش کریں. سر میرا سوال سود کے بارے میں ہے. آپ کی بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہے، وہ کلیئر کر دیجیے گا. ہمارے ایک ٹوبیکو کمپنی ہے جو اپنے ڈسٹریبیوٹر سے پیسے لیتی ہے بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر وہ پھر پروفٹ میں شیئرنگ دیتی ہے. لیکن اس سارے عمل کو وہ ریٹرن کچھ نہیں کرتے، وربلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ایک کارٹن کے اوپر اتنا پروفٹ ہے، آپ اتنے پیسے انویسٹ کریں گے، اگر سیل زیادہ ہوگی تو آپ کو زیادہ مارجن مل رہا ہوگا، کم ہو رہی ہوگی تو ہماری پروڈکٹس کی سیل تو اس پہ پروفٹ آپ کا کم ہوگا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کام میں انویسٹ کرنا کیا شرعاً ٹھیک ہے؟ یہ کاروبار ہے، کاروبار میں جو چیزیں بھی آپ آپس میں طے کر لیں اس میں دیکھیے کہ وہ انصاف کے خلاف تو نہیں ہے. کاروبار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر کسی چیز کا پابند نہیں کیا. یہ بتایا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقوں سے، جس کو انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط طریقے ہیں، جس میں کوئی چوری ہے، جس میں کوئی غبن ہے، جس میں کوئی دھوکہ ہے، فریب ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی کا حق تلف کرنا ہے، ایسے طریقوں سے کاروبار نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کے اس کاروبار میں جو آپ نے بیان کیا ہے بظاہر کوئی غلطی محسوس نہیں ہوتی، اطمینان کے ساتھ کریں. السلام علیکم غامدی صاحب. غامدی صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے بعد سوال کی طرف آتا ہوں. غامدی صاحب آپ کا مقدمہ جو پرویزی فکر کے اوپر تھا، جب کہ آپ نے تنقید کی تھی ان پہ، آپ نے کہا تھا کہ وہ قرآن پاک کے معروف معنی نہیں لیتے بلکہ اپنی سوچ کو قرآن پاک کے معنی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کا کوئی تھوڑا سا کام آپ بھی کرتے ہیں بس حد احترام. میں اس کی مثال بغیر احترام کے بھی کہتے نہیں، احترام تو ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. جیسے ایک مثال ابھی چل بھی رہی تھی، آپ جب قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ شجر کے معنی وہ معنی نہیں لیتے جو کہ عربی زبان میں معروف ہیں، بلکہ آپ اسے شجرہ تناسل کہتے ہیں. جبکہ وہ اس اسلوب میں بھی جہاں پہ وہ لکھا ہے وہ مکمل فٹ نہیں آتا. اگر آپ اس سے پیچھے جائیں تو آدم کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کو وہ نام بتاؤ، اور آپ جس کے ترجمے میں آپ لکھتے ہیں کہ ان ہستیوں کے نام آدم نے بتا دیے. تو جب آدم اپنی ذریت کی میں آنے والی ہستیوں کے نام بتا رہا ہے تو وہ ذریت کے پیدا ہونے کے طریقے کو نہیں جانتا. تو اس سے آگے والے ترجمے کے ساتھ یہ اسلوب فٹ نہیں بیٹھتا. اور شجر کے معنی ویسے بھی معروف عربی میں یہ نہیں ہے جو آپ نے لی ہے، تو اس پہ تھوڑی عنایت فرما دیجیے. اردو میں درخت کے معنی معروف ہیں. اگر میں اردو زبان میں کہوں کہ الحمدللہ ہمارے علم و ادب کا درخت اب برگ و بار لا رہا ہے، تو کیا خیال ہے یہاں درخت کے کیا معنی ہیں؟ ارشاد فرمائیے آپ. قرآن مجید نے سورہ اعراف میں بتا دیا ہے، سورہ طٰہٰ میں بتا دیا ہے کہ یہ وہ درخت نہیں ہے جو باہر اگا ہوا ہے، یہ شجرۃ الخلد ہے. تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشگی کے درخت نہیں ہوتے. اب یہ معاملہ اس صورت میں اختیار کر گیا جو میں نے ابھی مثال دیا. یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہاں کوئی معروف معنی سے انحراف نہیں ہو رہا، بلکہ دنیا کی ہر زبان میں جو حقیقت اور مجاز کے اسالیب ہوتے ہیں ان کو اختیار کیا جا رہا ہے. تو آپ کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ اس سے مناسبت نہیں رکھتا. یعنی یہاں یہ نہیں کیا گیا کہ معروف معنی سے انحراف ہوا ہے، بلکہ جس مفہوم میں قرآن نے اس کو استعمال کیا خود بتا دیا ہے کہ یہ درخت مراد نہیں ہے. جب شجرۃ الخلد ہے تو یہ درخت مراد ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ تو بتانا چاہیے تھا نا سیب کا درخت، بتانا چاہیے تھا گندم کا درخت، کیونکہ جب بتا دیا شجرۃ الخلد تو اب مضاف الیہ تو آ گیا ہے، تو وہاں پر پھر آنا چاہیے تھا نا کس چیز کا درخت، تو بتایا ہے کہ ہمیشگی کا درخت ہے. اسی طریقے سے آپ بائبل کو اٹھائیں تو وہاں خیر و شر کا درخت ہے.
یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں یہ درخت مراد نہیں ہے. جب یہ طے ہو گیا تو اب ظاہر ہے سیاق سباق میں رکھ کے دیکھا جائے گا کہ پھر ہمیشگی کا درخت کیا ہو سکتا ہے. تو یہ مجاز ہے، اس میں نے ادنا درجے میں اپنے کسی اصول سے انحراف نہیں کیا. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز کسی مغربی ملک میں رہائش پذیر ہیں، تو یعنی کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہاں کی گورنمنٹ کچھ بینیفٹ دیتی ہے اپنی عوام کو، لیکن وہ ان کے لیے ہوتے ہیں جن کی آمدنی ایک خاص لیول سے کم ہو. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کی آمدنی تو اس لیول سے زیادہ ہے، لیکن وہ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے اس کو کم شو کر دیتے ہیں، جیسے کہ میڈیکل کا بینیفٹ. وہ کہتے ہیں اگر میں اس طرح نہ کروں تو میرے لیے میڈیکل کے اخراجات افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو کیا اس طرح کرنا، وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ درست ہے؟ یعنی کام وہ کریں اور فتویٰ دے کہ میں گرفتار ہو جاؤں، کیا کہنے ہیں. میرے بھائی جو چیز غلط ہے وہ ہر حال میں غلط ہے، جو چیز ممنوع ہے ہر حال میں ممنوع ہے. جھوٹ کسی حال میں جائز نہیں ہوتا. کسی شخص کو استرار پیش آ گیا ہے، دیکھیے 2 سادہ اصول ہیں وہ قرآن نے بیان کر دیے ہیں. وہ سب چیزیں جو حرام ہیں ان سے استثناء صرف استرار کا ہوتا ہے. آدمی کی جان پر بنائی، مال پر بنائی، آبرو پر بنائی، اس میں وہ مجبور ہو گیا اور اس نے کوئی غلط کام کر لیا. یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہوتا ہے کہ میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا. تو جب وہ یہ فیصلہ کر لے گا تو اپنے رب کو جواب بھی دے لے گا. عبادات کے بارے میں دوسرا اصول ہے کہ وہاں استرار تک معاملہ پہنچانا ضروری نہیں ہے. وہاں اگر غیر معتاد مشقت ہے، یعنی حد سے بڑی ہوئی مشقت ہے، تو بس وہ بھی کافی ہے. اس میں اصول یہ بیان کیا ہے کہ لا یریدو بکم اليسر ولکن یریدو بکم العسر. تو وہ اصول دوسرا ہے. ان دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے آپ فیصلہ کر لیجئے. یہ فیصلے استرار کے فیصلے، مجبوری کے فیصلے، عسر کے فیصلے، میرے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے، بہت مشقت ہے اس میں، اس کے لیے فتویٰ کسی عالم سے نہیں پوچھتے، سل نفسک، کس سے پوچھتے ہیں. مطمئن ہے تو کر لیجیے. السلام علیکم سر، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ٹین ایج بچے ہوتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی تربیت سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جب ان کو بچپن میں اچھی ان کی تربیت نہ ہوئی ہو. تو ایسے بچوں کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے؟ جیسے اگر وہ اسکرین ایڈکشن کا شکار ہوئے ہوئے ہوں، یا اسموکنگ، ایون کہ لڑکیوں کو بھی اگر وہ ایک اسموکنگ کی اس میں مبتلا ہو چکی ہیں، ان کو، حالانکہ بچیوں کے لیے تو زیادہ نقصان دہ ہے اسموکنگ، تو ان کو کس طرح سے ان کی مدد کی جائے کہ وہ اس چیز سے باہر آ سکیں؟ آپ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی عمر ہو چکی ہے. تو بڑی عمر میں آپ اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں کہ مکالمہ کریں، محبت کا تعلق پیدا کریں، طعن و تشریح سے کام نہ لیں، رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک خیر خواہی کا تعلق پیدا کر کے آہستہ آہستہ کسی چیز کی خرابیوں کے بارے میں کوشش کرے کہ متنبع ہو جائے آدمی. اسی طرح دوست احباب بڑا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے دیکھیں، شاید کسی اس طرح کی چیز سے نکالنے میں وہ کامیاب ہو جائے. پھر یہ کہ کیا خود اس فرد کے اندر، وہ لڑکی ہے یا لڑکا، اس سے نکلنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے. اگر ایسا ہوگا تو امید یہ ہے کہ اچھی صحبت سے، کسی صاحب علم کے پاس بیٹھنے سے، کسی استاد کے پاس بیٹھنے سے آہستہ آہستہ قابو پانے میں مدد مل جائے گی. تو یہ چیزیں ہی آپ اختیار کر سکتے ہیں. جب بڑی عمر ہو جائے تو پھر کوئی تشدد کا یا سختی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ سے سوال بھی تقریباً اسی حوالے سے ہے. آپ نے اپنی کتب میں جو اسلام کا اصول حکومت بیان کیا، وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر استوار کیا، اور اسی کو آگے لے کر چلے اپنی کتب میں. لیکن پچھلے سال آپ نے اسلام کی جو پہلی سول وار تھی اس کے اوپر ایک پوری سیریز شائع کی، اور ایک نیا اصول جو اس میں ہمیں شاید غالباً دیکھنے کو ملا، وہ متغلب کی حکومت کے حوالے سے تھا کہ وہ کیسے قیام پذیر ہوتی ہے اور اس کے جواز کا کیا فتویٰ ہے. تو اس پہ جب میں نے اور ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جو احادیث ہیں اور صحیح احادیث ہیں اس میں بھی ہمیں متغلب کی حکومت کا جواز ملتا ہے کسی حد تک. تو اگر یہ دونوں چیزیں سر ہم ایک دوسرے کے کانٹراڈکٹری میں دیکھیں تو یہ بالکل ایک دوسرے کے تقابل میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں تو ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ اگر کسی آج کی ریئلسٹ پالیٹکس میں
کسی متغلب کو حکومت مل جاتی ہے تو وہ جو سب سے پہلے جس اصول کو توڑے گا وہ یہی ہوگا امرہم شورا بینہم کا. تو اس کو آپ کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ کوئی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، صرف ایک لفظ کو درست کر لیں. جواز زیر بحث نہیں ہے. جواز تو ایک ہی حکومت کا ہوتا ہے جو امرہم شورا بینہم کے طریقے پہ قائم ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی، یہ کہہ دیا کہ جائز حکومت لوگوں کی مرضی سے وجود پذیر ہوتی ہے، اس پر میں نے بڑی تفصیل سے لکھ دیا جواز میں جواز زیر بحث نہیں ہے. ابھی میں نے ایک سوال کا جواب دیا کہ بعض چیزوں کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، بعض عبادات ہم پر فرض کی ہیں. تو انسان انفرادی حیثیت سے کسی اضطرار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بھی میں نے جواب دیا نا، اس کا مجبوری ہو گئی. یعنی ہم ایک ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کھانے سے منع کیا اس کے سوا کوئی چیز میسر ہی نہیں ہے. جان پر بنائی، مال پر بنائی، آبرو پر بنائی. تو اضطرار کا اصول ہے. جس طرح اضطرار اور غیر معتاد مشقت کا اصول فرد کے لیے استثناء پیدا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے قوموں کے لیے بھی اور افراد کے لیے بھی استثناء پیدا کر دیتا ہے. ابھی میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اس کا فیصلہ وہ فرد ہی کرے گا اور اسے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ وہ نیک نیتی سے فیصلہ کر رہا ہے یا بدنیتی سے فیصلہ کر رہا ہے. تو میرے نزدیک صورتحال یہ نہیں کہ دونوں طریقوں کا جواز ہے. صورتحال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے تجویز کردہ طریقے پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، اس میں غیر معتاد مشقت پیدا ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کیا متغلب کی حکومت کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑے ہو جانا چاہیے؟ یہ جواب. تو اس لیے اس کو آپ کنٹرڈکشن میں نہیں لے جا سکتے. لیا ہوا ہے لوگوں نے، یعنی سعودی عرب میں موجود ہے، متغلبین ہی کی حکومت ہے. انہوں نے باقاعدہ فتح کیا اس علاقے کو اور آج سے 1.25 صدی پہلے حکومت قائم کر لی. اس کے بعد ایران میں جو حکومت قائم ہوئی، اگرچہ اس میں بہت کچھ انہوں نے جمہوریت کو بھی داخل کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں مذہبی طبقے کے تغلبی کی حکومت ہے. اس میں اس کو اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے. ہم نے بہت تگ و دو کر کے، بلکہ ہماری فوج نے بہت وسائل خرچ کر کے، ہماری ریاست نے اپنے بجٹ میں سے چیزیں دے دے کر، بڑی محنت کر کے اپنے ہمسائے میں بھی اسی طرح کی ایک حکومت قائم کر لی. تو اس لیے یعنی اس کے نظائر تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر افغانستان کے لوگ جو مغلوب ہو گئے، ان سے تو نہیں پوچھا گیا، جنگ ہار گئے، مغلوب ہو گئے، کیا کریں؟ تو ایسے موقعوں کے اوپر جواز زیر بحث نہیں ہوتا. ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں ایک آدمی اضطرار کی حالت میں کیا کرے، یہ زیر بحث. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ بڑے پیمانے پر فتوحات نے ایک عظیم سلطنت وجود پذیر کر دی. اس میں جو لوگ بس رہے ہیں وہ آج کی قومی ریاستوں کی طرح کے لوگ نہیں ہیں. فاتحین ہیں، وہ ایک نیا مذہب لے کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. مفتوحین ہیں جو اپنی تاریخ بھی رکھتے ہیں، پس منظر بھی رکھتے ہیں، ان کے مذاہب بھی مختلف ہیں. یہ قوم کا سوال نہیں ہے. یہ سب کچھ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اقدام سے ہو گیا. اس میں اب امرہم شورا بینہم پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہو، یہ ہے سوال. اگر کوئی طریقہ نہیں ہے تو آپ اضطرار میں چلے گئے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے اضطرار ہی کی حالت میں ایک فیصلہ کیا ہے، اس کو اس جگہ سے دیکھیں گے. جواز کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ خود شناسی کا بہتر طریقہ کیا ہے، خود کو جاننے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ سورہ حشر کی جو آیت ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے تناظر میں کیا اللہ سے تعلق اور خود شناسی میں مطلب کوئی تعلق ہے اس میں؟ مطلب اللہ کو بھولنے سے ہم خود کو بھول جاتے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننے کے عمل میں پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا شعور حاصل کرے. ایک تو یہ کہ ہم پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہے، شعور بھی ہمارے اندر رکھا ہے، ایک نفس بھی ہمارے اندر نفخ کر دیا ہے، جی رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ذرا مراقبہ کر کے یہ جاننے کی صحیح کریں کہ میں کیا ہوں. تو انسان جب اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے، وہ کن چیزوں سے ترکیب پایا ہے، وہ کس طرح وجود میں آیا ہے، اس کے امتیازات کیا ہیں،
وہ دوسرے حیوانات کے مقابلے میں کیا فرق رکھتا ہے، تو اس کو اپنی شخصیت کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ میری صلاحیتیں کیا ہیں، وہ ہر شخص کی متفاوت ہو سکتی ہیں، میرے رجحانات کیا ہیں، میری خواہشات کیا ہیں، تو یہ جیسے جیسے غور کیا جاتا رہے گا ایک تصویر بنتی جائے گی۔ اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے گرد و پیش میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ بھی بہت کچھ آپ کے علم میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، تنقید کر کے بھی اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، تعریف کر کے بھی اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، معاملہ کر کے بھی اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں جو رہنمائی انسان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ عبد کیا ہوتا ہے، یا عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، یا اچھے مسلمان کی تعریف فرمائی ہے، ان سب چیزوں کی روشنی میں میں اپنے آپ کو کیسے دیکھتا یا کیسے دیکھتی ہوں۔ تو یہ تینوں مراحل ہیں۔ اس کو علامہ اقبال نے جاوید نامے میں بہت خوبی سے بیان کیا ہے کہ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن۔ پہلا شاہد یہی ہے کہ ہم اپنا شعور حاصل کریں۔ اپنا شعور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ خیش را دیدن بنور خیشتن، اپنے آپ کو اپنی ہی روشنی میں دیکھو۔ اور شاہد ثانی شعور ذات، شاہد ثانی شعور دیگرے، دوسرا شاہد یا دوسری گواہی دوسرے کا شعور ہے۔ خیش را دیدن بنور دیگرے، اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے دیکھو، دوسروں کی روشنی میں دیکھو۔ اور شاہد ثالث شعور ذات حق، خیش را دیدن بنور ذات حق، تیسرا شاہد یہ ہے کہ ہم اللہ کی روشنی میں دیکھیں۔ تو یہ اللہ کی روشنی میں دیکھنا ہے، جس کے بعد انہوں نے اس کا ایک نتیجہ بھی بیان کیا، وہ ذرا خطرناک ہے۔ کہتے ہیں کہ پیش ہی نور ارب مانی استوار، حیو قائم چوں خدا خود را شمار۔ ترجمہ ذرا خطرناک ہے۔ اگر تم اس آخری نور کے سامنے بھی محکم کھڑے رہے تو اپنے آپ کو اسی طرح سمجھو جیسے خدا حیو قیوم ہے، تم بھی حیو قیوم۔ یزداں بکمن داور ہمت مردانہ۔ استاد جی، میرا سوال علم اور عمل کے حوالے سے تھا کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ 23 اعتراضات کا تو بہت شدت سے انتظار ہے، دیکھ بھی لیا، لیکن البیان جو کہ ایکچول جس نے چینج پیدا کرنا ہے اس کی طرف رغبت نہیں ہوئی۔ اور ایسے نہیں کہ کوئی جان بوجھ کے، مثلاً وجہ یہ تھی کہ چلیں اس میں نوٹس لیں گے، سکون سے بیٹھ کے دیکھیں گے، فراغت سے ہر چیز سے آزاد ہو کے، اور وہ پھر موقع ہی نہیں آتا۔ تو میرا اس سلسلے میں سوال تھا کہ مثال کے طور پہ دین کو انفرٹینمنٹ نہ بنا لیا جائے حالی، اور اس طرح کے مباحث ہیں جس سے آپ کو علمی تسکین تو ہو جاتی ہے، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح بھی ذکر ہوا تھا، نہ نماز آپ کی بہتر ہو رہی ہے، نہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے، بلکہ دیکھیں تو مزید خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر کیا اس کے بارے میں دین کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ کیونکہ اگر صوفیہ کی طرف جائیں تو ڈر لگتا ہے کہ کسی اور راستے پہ نہ ڈال دیں، تو وہاں سے عمل تو مضبوط ہو جاتا ہے لیکن پھر علم کا کچھ نہیں بچتا۔ تو اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے گا کہ دین کو، میں نام لے لوں گا کہ فیصل وڑائچ اور ڈاکٹر تیمور رحمان بڑے اس طرح کے نامور لوگ ہیں انفرٹینمنٹ کی دنیا میں، تو دین کو انفرٹینمنٹ بننے سے کیسے روکا جائے؟ آپ کی جو بھی مصروفیات، آپ کے جو بھی مشاغل ہیں، جن چیزوں سے آپ کی دلچسپی ہے وہ جاری رکھیے، اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی، لیکن اپنے معمولات میں اس بات کو شامل کر لیں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ یہی بات اللہ کے پیغمبر نے کہی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک چھوٹا سا اسٹڈی سرکل بنائیے اور اس میں قرآن کا مطالعہ شروع کر دیجیے۔ جب آپ کو ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو قرآن بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا، تو یہ بات آپ نے کہی ہے کہ وہ پھر ٹلتی رہتی ہے بات، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ شروع کر لیجئے۔ اس دنیا میں قرآن مجید کے سوا نہ کوئی رہنما ہے، نہ کسی جگہ سے آپ کو آخری ہدایت ملے گی، نہ دین کے معاملے میں ترقی کا عمل شروع ہوگا، باقی سب چیزیں آہستہ آہستہ ذہنی عیاشی بن کے رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں۔ 3 ہی چیزیں ہیں، میں ان کو سلوک محمدی کہتا ہوں: قرآن سے تعلق، مسجد سے تعلق، صالحین کی صحبت۔ سر، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس سیریز کا شدت سے انتظار ہے جس میں آپ جو ایتھیزم کے کوسچنز ہیں اس کو ایڈریس کریں گے۔ اس کے بعد میرا کوسچن یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار نے ایک بار بتایا تھا کہ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میں اگر اپنے باطن کا مشاہدہ کروں، اس کے بارے میں بتاؤں تو وہ اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں میرا دنیا پر ایمان ہے. جس چیز کو میں دیکھتا ہوں اس پر ایمان زیادہ پختہ ہے ایز کمپیئر ٹو اللہ تعالیٰ کی ذات پر. وہ ایک گمان ہے، گمان غالب آپ کہہ لیں اس کو. تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ کیونکہ اس سے میری روزمرہ معاملات ترتیب پاتے ہیں. مطلب میں اگر کمپرومائز کرنے پہ آؤں تو میں دنیا پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، لیکن عبادت پہ کمپرومائز کر لوں گا، کیونکہ میرا دنیا پہ ایمان پختہ ہے ایز کمپیئر ٹو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. تھینک یو. میرے نزدیک یہ ایمان پختہ ہونے یا نہ پختہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا عاجل ہے اور نقد ہے، اس کے نتائج سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت نسیہ ہے، ادھار ہے. تو اس وجہ سے انسان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اب دنیا میں دیکھ لیجئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کو یہ بتانے میں کہ اگر نہیں پڑھو گے، کوئی ہنر نہیں سیکھو گے، کوئی کام نہیں کرو گے تو پھر دیکھو وہ مستقبل کیا ہے. جا جا کے آپ دکھاتے ہیں، لیکن اس وقت طبیعت یہی چاہتی ہے کہ چلتے ہیں جا کر کہیں کھیلتے ہیں. کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی جو دنیا میں مستقبل ہے کیا چیز ہے؟ وہی ہے کہ وہ نسیہ ہے، ابھی سامنے نہیں آیا، دور ہے. انسان کہتا ہے میں دیکھ لوں گا اس کو. تو دنیا میں بھی انسان کی اسی فطرت کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ عاجل کی طرف، جو سامنے پڑی ہوئی ہے چیز اس کی طرف، نقد کی طرف لپکتا ہے، اور جو نسیہ ہے، دور ہے، ادھار ہے، اس کے بارے میں غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کو اسی جگہ سے لینا بھی چاہیے. ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات مسائل ہوتے ہیں. اس میں بھی وہی بات عرض کروں گا کہ ایمان کے مدارج طے کرتے رہنا چاہیے. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بنیادی استدلال سے واقفیت حاصل کر لی. اس میں اگر کوئی اضطراب ہے، کوئی مسئلہ ہے، بار بار سوال کیجئے، اہل علم سے ملیے. میں نے حال میں خدا پر ایمان کے عنوان سے جو مضمون لکھا ہے اس میں پورا استدلال بیان کر دیا ہے. الحاد کا مقدمہ لکھا ہے، اس میں ان کے 4 بنیادی جو سوالات ہیں جب سے دنیا بنی ہے وہی 4 ہی ہیں. ان پر بھی ایک زاویہ نظر بتا دیا ہے کہ ایسے ان کو دیکھنا چاہیے. آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، اس سے ظن غالب ہی حاصل ہوتا ہے. اس سے آگے نہیں آپ بڑھ سکتے. اب ظن غالب کو آپ نے یقین میں بدلنا ہے. اس کے لیے وہی بات کہ اللہ کی کتاب میں ڈیرے ڈالیے. یعنی قرآن آپ کے تعلیم کا موضوع ہو، قرآن مجید آپ کے لیے دوسروں کو سکھانے کا موضوع ہو. اپنے اوپر جبر کر کے بھی یہ کام کرنا پڑے تو اس کو کریں. آہستہ آہستہ آپ کا دل لگ جائے گا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جب آپ اتر جائیں، ایک یہ ہے کہ قرآن کو ایک مذہبی کتاب کے طور پر دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے. جب آپ اس سے مناسبت پیدا کر لیتے ہیں تو دنیا کی کسی دوسری کتاب کو پڑھنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے. یعنی آدمی کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہیرے چھوڑ کر خزف ریزوں کی طرف جا رہا ہے. تاہم یہ ریاض کرنا ہے. اگر اس کی ہمت نہیں تو پھر ظن غالب پہ اکتفا کریں. امید ہے اللہ تعالیٰ اس بدو کی طرح معاف فرما دے گا جس نے کہا تھا جی میں تو اتنا ہی کروں گا. السلام علیکم سعد جی. میں نے اپنے بھائی کے حوالے سے کویشچن کرنا ہے. وہ امریکہ میں ہوتے ہیں اور کسی اسٹور پہ کام کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ ادھر شراب اور اس طرح کی حرام چیزیں انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سیل کرنی پڑتی ہے. تو ان کا کویشچن یہ ہے کہ اگر میں یہی کمائی جو میں کرتا ہوں یہاں کماتا ہوں تو یہ بچوں کے لیے حلال کما رہا ہوں یا حرام؟ اس کے حوالے سے آپ کچھ کریے. 2 طرح کے اسٹور ہیں وہاں. ایک تو یہ ہے کہ حرام چیزوں ہی کے بیچنے کا اسٹور ہے، یعنی شرابی بک رہی ہے یا سور کا گوشت ہی بک رہا ہے. اس طرح کی چیزوں پر تو ملازمت کرنا حرام ہی رہے گا، سوائے اس کے کہ آدمی کو کوئی اضطرار لاحق ہو جائے. دوسرے جنرل اسٹور ہیں، ان میں ہر طرح کی چیزیں ہیں. اب جیسے والمارٹ ہے، کروگر ہے، ان میں ہر طرح کی چیزیں ہیں. وہاں ملازمت کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے. وہ اصلاً نہ شراب بیچنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، نہ سور کا گوشت بیچنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں ان چیزوں کے پینے اور کھانے والے لوگ موجود ہیں. تو جیسے دوسری چیزیں ہیں یہ چیزیں بھی بکتی ہیں. اس میں وہ دیانتداری سے اگر کام کر رہے ہیں تو ان کی کمائی بھی جائز ہے اور کام کرنے میں بھی کوئی معنی نہیں. السلام علیکم استاد محترم. استاد محترم، کسی مذہب کو باقی مذاہب سے کیا چیز ہے جو بلند کرتی ہے؟
کیونکہ ہر مذہب اپنے پیغمبر کو پیغمبر کے مقابلے میں، کتاب کو کتاب کے مقابلے میں، اور تعلیمات کو تعلیمات کے مقابلے میں پیش کر دے گا۔ میں نے آپ کی کتاب میزان سے پچھلے دنوں ایک مضمون اپنے تئیں ناقص رائے دی ہے، مضمون میں کہ جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسولوں کی دعوت سے استدلال تاریخی کیا ہے، وہ ایسا ثبوت ہے کہ جو ہم کسی بھی مذہب کے حوالے سے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک وہ قرآن مجید کے اشارات یا روایات سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جیسے عرب کے لوگ ہیں وہ بڑی عمارتیں بنائیں گے، صحیح مسلم کا آپ نے اس میزان میں حوالہ دیا، اور دوسرے جو غلامی ہے وہ ایک ادارے کے طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر آپ کوئی رہنمائی کریں کہ ہم جب ہم نے چونکہ مذہب اسلام میں آنکھ کھولی ہے تو دوسروں کو اس سے اوپر بڑھ کر کیا اور استدلال یا ثبوت پیش کیا جا سکے؟ یہ تو بات کی بات ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی مذہبی روایتیں ہیں ان کو اپنی تاریخیت کو ثابت کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، یعنی میں نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے، میرا اپنا ایک فکر ہے، میں ایک انسان ہوں، اسی طرح سقراط ہے، افلاطون ہے، ہیگل ہے، کانٹ ہے، دیکارت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس کو مان لیا یا اس کو مان لیا، آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو مانیں۔ جب آپ مذہب کہتے ہیں تو مذہب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماوراء سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، یعنی اس دنیا میں عام انسان کا مسئلہ اب زیر بحث نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہدایت میرے پاس ہے یہ آسمان سے آئی ہے، یہ اس کائنات کے ماوراء سے آئی ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ماوراء سے ہدایت کسی فرد کے ذریعے سے آئے گی، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں، یا براہ راست آ جائے گی جیسے کہ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں، اور یا کسی فرد کی وساطت سے آئے گی۔ مذہب کا لفظ اب تک جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر کسی مذہبی پیشوا، کسی رہنما کی نسبت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جو مذہبی لٹریچر موجود ہے اس کی نسبت کیا متحقق ہے، تو اس میں تو قرآن کے سوا کوئی ایک چیز بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ پہلے مرحلے ہی پر انتخاب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اگلا مرحلہ ہے کہ قرآن مذہب کی کتاب کے طور پر تو تنہا کھڑا ہے، جس کو ہم قابل اعتنا سمجھ سکتے ہیں، جس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہستی بھی تاریخی ہے جس نے اس کو پیش کیا ہے، وہ دور بھی تاریخ کی روشنی میں ہے، اور جس ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا ہے وہ ذریعہ بھی ہر لحاظ سے قابل یقین ہے۔ تو اس میں جب قرآن مجید اپنی انفرادیت کو ثابت کر دیتا ہے تو اب آپ قرآن سے پوچھئے کہ وہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے لیے استدلال کیا ہے۔ میں نے وہ استدلال خدا پر ایمان میں 3 نکات میں متعین طور پر بیان کر دیا۔ میرے خیال میں بات شروع وہاں سے کرنی چاہیے، اس کے بعد وہ علم الیقین تک پہنچ جائے، بالکل متحقق ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق کے بغیر ممکن نہیں، یعنی جو یہ زندہ تعلق نہیں قائم کر سکتا، اس کی افتاد تباہ نہیں ہے، اس کا ذوق نہیں ہے، وہ اس میں ڈیرے نہیں ڈال سکتا، وہ ظن غالب پہ اکتفا کرے، اور جس کو یہ شوق ہے وہ اطمینان کے ساتھ اس سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا سوال زون آؤٹ ہو جانے کے حوالے سے ہے کہ اکثر علمی مجالس میں بھی اور اس کے علاوہ جو دوسری مجالس بھی ہوتی ہیں ہم اس میں زون آؤٹ ہو جاتے ہیں، کوشش کے باوجود توجہ مرکوز نہیں رکھ پاتے، اور جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ حافظے میں ہی نہیں رہتی۔ آپ کا ماشاءاللہ ہم نے آپ سے بات کی ہے، آپ کو سالوں پرانی باتیں اس طرح سے یاد ہیں جیسے گھنٹوں پہلے کی بات ہے۔ اس میں ایک پریکٹس بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ جو بولنے والا ہے اس کے الفاظ ریپیٹ کیے جائیں برین میں، بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو پہلے اس کو پریکٹس میں لے کر آنا بہت مشکل ہے، اور یہ اتنا ہی کارآمد بھی نہیں ہوتا۔ تو سر اس حوالے سے اگر کوئی نصیحت کر دیں ہمیں یا کوئی مشق بتا دیں تو عنایت ہوگی، شکریہ۔ یہ مشق تو ذرا پیدائش کے تھوڑی دیر بعد شروع کر لینی چاہیے، اگر آخری زمانے میں کی جائے تو بہت کامیابی نہیں ہوتی۔ یعنی شروع ہی سے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ دماغ میں رطب و یابس نہ بھریں، یعنی دماغ کو اگر آپ چند چیزوں پر مرتکز کیے رکھیں تو بالعموم آپ کا حافظہ بھی بہتر رہتا ہے،
اور چیزیں بھی لمبے عرصے تک آپ کو یاد رہتی ہیں. مثال کے طور پر اب ہمارا ابتدائی رجحان ہی علوم کی طرف تھا. اس زمانے میں یہ کتاب وہ کتاب، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ معلوم ہوا کہ انسان کو محدود زندگی دی گئی ہے، تو انتخاب کرنا شروع کرتا ہے آدمی. تو میں نے 4 فنون یا علوم کا انتخاب کر لیا کہ میری دلچسپی کی چیزیں یہ ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو ایک لمبے عرصے تک منتشر رکھتے ہیں. وہ انتشار آہستہ آہستہ شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. وہ حافظے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور فکر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو اب بھی اگر اس عمر میں بھی یہ کوشش کرنی ہے تو انتخاب کریں، یعنی یہ دیکھیں کہ آپ کی دلچسپی کن چیزوں سے ہے، ان میں سے اپنی استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے چند چیزوں کا انتخاب کر لیں. باقی چیزیں اگر بیان ہو رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک ہاتھ کان کے نیچے رکھیں اور سو جائیں، یہی بہتر ہے. اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. ہر چیز سننی ہے، ہر چیز جاننی ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا. تو انتخاب کا طریقہ اختیار کر لیجئے، آپ کا حافظہ بھی بہتر ہوگا اور آپ کا فکر بھی بہتر ہوگا. جی السلام علیکم استاذ. ابھی آپ کی گفتگو سے 2 اشکال پیدا ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ اگر کہیں پر یعنی صرف 2 ہی کیا کہنا، اگر کہیں پر متغلب کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو جیسے اسلام کہتا ہے کہ ہم ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد کریں گے، تو کوئی گروہ یا کوئی شخص اٹھ کر اس متغلب کی حکومت کے خلاف جہاد کرے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کی جو آزادی رائے ہے اس کو اب قابض کر لیا گیا ہے، چاہے وہ کوئی مقدس ملک ہی کیوں نہ ہو، تو کیا اس کی اجازت ہے اگر ان تمام شرائط کو فالو کیا جائے جو اسلامی جہاد میں رکھنے ضروری ہیں؟ اور ایک چیز اور آپ سے بس عرض کروں گا کہ جیسا آپ نے ابھی نکاح کے معاملے میں کہا کہ معاہدے کے وقت یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ کون ذمہ داری اٹھائے گا نان و نفقے کی، تو پھر اس کے تو بہت سے لازمی نتائج جو مرد کی سربراہی کا تصور اسلام میں موجود ہے اس پر بھی پڑتے ہیں. تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت کیجیے گا کہ اگر عورت کہے کہ میں اٹھا رہا ہوں اور مرد چھوڑ دے یا دونوں برابری کی سطح پر اٹھا لیں، تو پھر اس سے کیا مرد کی سربراہی کا تصور یا الرجال قوامون علی النساء کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ ہم نے تو اپنے دیہات میں عورتوں کو جیسا جیسا قوام دیکھا ہے، آپ کو داستانیں سنائے تو واضح ہو جائے. بھائی قرآن مجید نے وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ابدی قانون ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ یہ صورتحال ہے تو اس کے یہ لازمی نتائج، یعنی اگر مرد نے ذمہ داری اٹھائی ہے، وہی اپنی خلقت کے لحاظ سے ذمہ داری اٹھانے کا اہل ہے، اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو پھر عورتوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ قانون قیامت تک کے لیے ایسے ہی رہے گا. ذمہ داری اٹھائی ہے تو یہی ہوگا. اب اگر نکاح کے موقع پر عورت نے کہا کہ میں ذمہ داری اٹھاؤں گی، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیے، اپنا کام کریں، تو ظاہر ہے قوام وہ ہو جائے گی. اس کے لازمی نتیجے کے طور پر میں نے بہت دفعہ یہ بات بیان کی ہے کہ دین کے تمام احکام اپنے ریشنل کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اس کے لیے ایک علت ہوتی ہے جو کبھی لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے یا لفظوں میں بیان ہو گئی ہے. 3 احکام ایسے ہیں کہ جو انسانی تمدن میں تغیر آشنا ہو سکتے تھے، تینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی علت خود بیان فرمائی ہے، ورنہ باقی میں بالعموم چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم استخراج کر لیں گے، خود سمجھ لیں گے، فقہا اس کو سمجھ لیں گے. تو وہ ریشنل ہے جس کی بنیاد پر حکم کھڑا ہے. اس کو ہمارے علم میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان الحکم جدور و مال اللہ وجوداً وعدما، یعنی حکم اصل میں علت پر قائم ہے، وہ موجود ہے، حکم موجود ہے، وہ تبدیل ہو گئی، حکم تبدیل ہو گیا. تو اس اصول پر ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ اس لیے کہی ہے میں نے بات، اس لیے نہیں کہا کہ عورتیں ذمہ داری اٹھا لیں، اس لیے کہی ہے کہ انہیں شعور ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں. میں نے مغرب میں بیٹھ کر دسیوں خواتین سے کہا ہے آپ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو اللہ استغفر اللہ، ہم کو اٹھا، کبھی پوچھ کر دیکھیے، پتہ چل جائے گا کہ قرآن نے کیا کہا ہے. یعنی یہ شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے اس بات کا کہ یہ معاہدہ کیا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ پوچھیں اس موقع کے اوپر کہ بیوی کیا ارادے ہیں. یعنی اب مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھوں گھر میں اور یہ کہوں کہ جائیے کما کے لائیے. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ تو ذرا کسی خاتون کو تیار کر کے دکھائیے مجھے. برابری کی سطح پر بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. عورتیں کماتی ہیں، اچھا کماتی ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ برابر کی ذمہ داری اٹھا لیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ذمہ داری تو شوہر کو اٹھانی چاہیے. تو اس موقع پر پھر انسانی فطرت نمایاں ہوتی ہے اور آپ کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی ہے. وہ ریشنل واضح کرنا ممکن ہو جاتا ہے.
تو اس لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ السلام علیکم استاذ غامدی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں پیدائشی مسلمان سے شعوری مسلمان کے سفر پر گامزن کیا اور اس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اپنے کام سے۔ میں 2 سوال پوچھنے کی اجازت چاہوں گا، ایک میرے بھائی کی طرف سے اور ایک میری طرف سے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ قرآن پر اعتراضات۔ بھائی صاحب یہاں موجود تو نہیں ہے؟ نہیں، یہاں پہ موجود نہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کسی صاحب نے کہا کہ ایک میری طرف سے ایک میرے بھائی کی طرف سے، بھائی صاحب پیچھے سے بول پڑے کہ میں نے نہیں پوچھا۔ میں نے کہا کہیں آپ بھی اسی صدمے سے 2-4 نہ ہو جائے۔ نہیں، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیجا تھا۔ میرا پہلا سوال ہے، قرآن پر گرامیٹیکل ایررز کے حوالے سے اعتراضات باہر سے بھی آئے ہیں اور کچھ علماء جو ہمارے بھی ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی چیزیں بیان کی ہیں، تو ان کے جواب میں یوٹیوب پہ ریسرچ کرتے ہوئے کچھ علماء کی طرف سے یہ ویوز ملے ہیں کہ جی گرامر کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، نہ کہ قرآن کو گرامر کی روشنی میں۔ تو اس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمہ اصول ہے، یعنی زبان کیا ہے، وہ تو اصل میں زبان بولنے والوں کا تعامل اور عرف ہے، وہ کیسے بولتے ہیں۔ زبان تو غالب طے کریں گے، بے دل طے کریں گے، صائب طے کریں گے، نظیری طے کریں گے، کسی قوم کا کلام طے کرے گا، کون سی زبان بولی جا رہی ہے، اس میں لفظوں کے کیا معنی لیے جا رہے ہیں، اس میں جملے کی کیا تالیف ہے۔ گرامر در حقیقت میں نے ابھی ایک غالباً سوال کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس زبان کو نہیں جانتے ان کے لیے اس کے شہرستان میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ وہ لوگ جو اس چیز سے واقف نہیں ہے وہ گرامر کی ثانوی کتابیں اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ عربی زبان میں جو قواعد کی یا صرف و نحو کی اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، مثال کے طور پر زمخشری کی مفصل کو دیکھیں یا سیبوئی کتاب کو دیکھیں۔ زمخشری کی مفصل میں ایک 4تھا باب ہے آخر میں، یعنی اسم کی بحث، فعل کی بحث، حرف کی بحث، آخر میں ایک مشترک باب ہے، ذرا پڑھیے اس کو، اس میں یہی سب کچھ بیان ہوا ہے، یعنی مستثنیات کیا ہوتے ہیں، اہل زبان کیسے بعض موقعوں کے اوپر خاص اسلوب اختیار کر لیتے ہیں، وہ ہماری زبانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو زبان میں جو آدمی کہتا ہے کہ قواعد کی روشنی میں ہم غالب کو دیکھیں گے، اس کو اپنی جگہ شفاخانہ امراض دماغی میں بنانی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کبھی آپ نے اگر تفہیم القرآن کا یا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہمارے ممدوح و مختوم کی تصنیفات کا مطالعہ کیا ہے تو وہ زنا کو مؤنث لکھتے ہیں، وہ یہ نہیں لکھیں گے کہ اس نے زنا کیا، وہ لکھیں گے اس نے زنا کی ہر جگہ۔ اس پر ماہر القادری صاحب نے اعتراضات شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، میں نے فرنگ آصفیہ میں دیکھا ہے، میں نے یہاں دیکھا ہے، وہاں دیکھا ہے، سب زنا کو مذکر باندھ رہے ہیں۔ تو مولانا ان کو سمجھاتے رہے کافی دیر تک، لیکن وہ ماننے کے لیے تھے۔ وہ خط و کتابت شائع ہو چکی ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، ادبی مار کے نمبر نقوش کا اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ خط و کتابت موجود ہے۔ سمجھاتے رہے، انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ہمارے ہاں دہلی میں ایسے ہی بولتے ہیں۔ ان میں لکھا کہ ملا واحدی آئے تھے، میں نے ان سے بھی بات کی ہے، ہمارے ہاں یہی اتفاق ہے، بہت محبت سے سمجھاتے رہے۔ وہ جب بالکل باز نہیں آئے، ان کہا کہ فلاں فرہنگ میں یہ لکھا ہے، فلاں لغت میں یہ لکھا ہے، تو مولانا نے کہا کہ بھائی میں دہلی کا ہوں، میرے حوالے سے اپنی فرہنگ میں لکھ لیں کہ یہ مؤنث ہوتا ہے۔ زبان ہمارے بولنے سے بنتی ہے، وہ آپ کے فرہنگ سے نہیں بنتی۔ اس پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے تو ایک بہت اچھا جملہ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی تالیف قلب کے لیے آئندہ زنا کو اس طریقے سے جملے میں استعمال کروں گا کہ اس کی تذکیر و تانیث واضح نہ ہو، ویسے بھی جو کام مذکر مؤنث مل کر کریں اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میرا دوسرا سوال بریف کروں گا، وہ ہے سنت کے تعین کے حوالے سے، بالخصوص میں اس میں داڑھی کی اگزامپل دوں گا کہ سنت قدیم ہے، یہ شروع سے آ رہی ہے، تو اس کے کیا چانسز ہیں کہ داڑھی چونکہ اس پہ لوگ عمل کر رہے تھے اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ زیادہ ایمفسائز نہ کیا ہو، بلکہ اخبار احاد میں اس کا ذکر مل جاتا ہے بھی اس کو رکھ لیں، تو اس کے کیا چانسز ہیں؟ کیونکہ یہ سنت ہو سکتا ہے کہ زائل نہ ہوئی ہو اس عمل میں،
تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے ایک باب لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں، مبادی تدبر سنت، یعنی سنت کو متعین کرنے کے لیے کیا چیزیں ملحوظ رکھی جائیں گی. اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو غالباً وہ 7 مبادی ہیں. ان کی روشنی میں یعنی پہلے آپ یہ کام کریں کہ ان مبادی پر غور کریں. کیا فی الواقع وہی اصول ہونے چاہیے؟ اگر ان اصولوں پر اطمینان نہ ہو تو پھر داڑھی پر جانے سے پہلے ان کو سمجھنے کی صحیح کریں، اور اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو پھر ان سے داڑھی نکالنے کی کوشش کریں. تو اس میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو میں اس سوال کا جواب دے دوں گا. السلام علیکم. میرا ایک کویشچن ہے کہ اگر ہم مسلمان جو ہیں وہ رزق اللہ کے ساتھ محبت میں رزق حلال کو بہت فوکس کریں کہ یہ ضرور رزق حلال ہی ہو اور لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہوں، لیکن اللہ کے حقوق کے بارے میں یہ ہو کہ وہ اللہ معاف کر دیں گے، تو کہ نماز کی طرف نہ توجہ دی جائے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ ہمارے جنت میں جانے کے لیے کیا ہماری بھی پوچھ ہوگی وہاں پر، یا کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا؟ یہ تو اللہ ہی بتا سکتا تھا نا کہ وہ معاف کر دے گا، تو اس نے تو بتایا نہیں. اس نے تو یہی کہا ہے کہ آپ کو میرے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. تو اس وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی یا یہ حق ادا نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حاضری کے لیے 5 وقت فرض کی ہے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، رجوع کرنا چاہیے، اپنے عمل پر بھی نظر ڈالنی چاہیے. یہ تو بڑی جسارت اور تکبر ہے کہ آدمی کہے کہ معاف کر دے گا. اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا؟ ایسا تو بالکل نہیں. معاف تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے درخواست کریں نا، اللہ سے درخواست کریں، اپنا عذر پیش کریں، یہ بتائیں. یہ بے پرواہی ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بہت سخت دیا قرآن میں. یہ جو بے پرواہی ہے کہ معاف کر دے گا، دیکھی جائے گی. جواب دیا ہے کہ ان اللہ غنی عن العالمین، پھر مجھے تمہاری پرواہ کوئی نہیں. تمہیں میری پرواہ نہیں ہے تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تو 2 ہی رویے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں ان کو اختیار کریں، اور نماز سب سے بڑی چیز ہے. نماز دین کا پہلا بڑا اولین اظہار ہے، اس کا اہتمام کریں. اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھیں، معافی مانگیں، اپنا جائزہ لیں. یہ کہہ کے مطمئن کر لینا اپنے آپ کو کہ دیکھی جائے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو آواز دینا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جلیل القدر استاد جاوید احمد گامدی صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آپ پاکستان آئے. خالی استاد بھی کافی ہے، چل جائے گا کام اس سے. نہیں سر، وہ آپ اپنے جب استاد کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے جلیل القدر استاد. وہ تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ بہت جلیل القدر تھے. تو آپ ہمارے لیے بھی جلیل القدر ہی ہیں. ارشاد. جی سر. اچھا سر، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ کافی سارے جو ہے نا اسکول آف تھاٹ ان سے ہوتا ہوا ان کے اندر کچھ عرصہ گزارا. یہ نام نہیں لیتا، آپ کو تو زیادہ پتہ ہے، آپ کے تو لیکچر بھی اس میں. اچھا، تو پھر 2016 میں آپ کی فکر پہ آ کے ٹک گیا ہوں. پہلے تو یہ بتائیے کہ اب یہاں پر میں یہیں پہ رہوں گا یا کہیں اب آگے کہیں یعنی یہ جمپنگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی پھر یہاں پر؟ ویسے آپ کی باتوں سے میں مطمئن ہوں بالکل. آپ کا بہت شکریہ. اور دوسرا سوال، ویسے کیونکہ میں کافی عرصے سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ سے ایک ملاقات ہو اس طرح کی، تو اس کے لیے آپ کا بھی شکریہ، اور المورد کی جو انتظامیہ ہے جنہوں نے انوائٹ کیا ان کا بھی شکریہ. تو ایک تو وہ سوال ہے، اور ایک یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ کسی ایک عالم کی طرف سے، جب میں وہاں سے آ رہا تھا میں تو ایک سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ خیر اور شر کا دونوں کا خالق ہے؟ تو شر کو اللہ کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہے، وہ میں کویشچن کر دیتا ہوں کہ اتمام حجت، لاف اتمام حجت جو آپ نے بیان کیا ہے اس کی ساتھ بھی ہیں، تو اس میں سے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ مکہ والوں پہ اتمام حجت ہو گیا، مدینہ والوں پہ بھی ہو گیا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کو سزا مل گئی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ 8 ریاستیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھے، پھر 2 سال تک ان کو خط لکھتے رہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. اب بادشاہوں تک تو اس زمانے کے پھر کمیونیکیشن سسٹم بھی تھا کہ بادشاہ تک خط گیا ہے، آگے 8 ریاستیں ہیں، ان کی اتنی عوام ہے، تو بعد میں صحابہ نے سب پہ حملہ کر کے ان کو فتح کر لیا. عوام تک تو اتمام حجت نہیں ہوا نا، نہ اس طرح ہوا ہے جس طرح مدینہ میں ہوا ہے یا مکہ میں ہوا ہے.
اس سے پہلے آپ نے جن بزرگوں کو چھوڑا ہے ان سے پوچھا تھا یہ کہ میں یہاں ٹکرا ہوں یا آگے جاؤں؟ اگر وہاں اجازت لے کے آپ آگے بڑھے تھے تو مجھ سے بھی اجازت لے لیں. ایک طالب علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ اپنا سفر جاری رکھیں. ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے. ہم سب اللہ کے عاجز بندے ہیں. اپنے اپنے طریقے پر دیانتداری سے دین کو سمجھ کے بیان کر دیتے ہیں. آپ کا اطمینان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اب میرے لیے قابل اطمینان نہیں رہی تو آگے کیوں نہ بڑھے. ساری زندگی سفر کرنا چاہیے. حق کا سفر تو موت کے دروازے پر جب تک دستک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ایسے ہی. سر آپ دعا کریں کہ یہیں ٹکا رہا ہوں. میں بڑا سکون مطمئن ہوں. یہ اور بات ہے کہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں آپ کی فکر سے متاثر ہوئے، اور جہاں پر میں رہتا ہوں کمیونٹی میں بیسیکلی میں ایک ٹیچر ہوں، تو وہاں پر مجھے کافی وہ تانے وغیرہ تو سننے کو ملے ہیں 8 سال میں، لیکن بہرحال میں مطمئن ہوں. سر دوسرے سوال کبھی کبھی سفر یہ کہہ کہ بند نہیں کرنا چاہیے کہ اب میں گویا آخری منزل تک پہنچ گیا. اگر آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مل جاتا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے. ہم تو عاجز بندے ہیں. ہم بھی اسی طرح سیکھتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، صحیح و خطا سے گزرتے ہیں، ان سارے مراحل سے گزرتے ہیں. تو ایسے ہی ہے. آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے اس پر میں نے بہت تفصیلی گفتگویں کی ہیں. ابھی اعتراضات سیریز میں نے بہت تفصیل سے وہ سب کچھ بیان کیا ہے، بلکہ خود رسول اللہ کی وہ روایت بھی سامنے رکھ دی ہے جس میں صحابہ کو آپ نے براہ راست ہدایت دے کر اس کو واضح کیا ہے. تو اس کو آپ سن لیجئے. اگر فرض کیجئے آپ کا اطمینان نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلا حصہ ہے جزیرہ نما عرب میں اتمام حجت کا، وہ سب قرآن میں بیان ہو گیا ہے. دوسرے حصے کا تعلق تاریخ سے ہے. اس میں تینوں آراء ہو سکتی ہیں. میں نے جو رائے قائم کی ہے اس کے دلائل بیان کر دیے ہیں. آپ کا اطمینان باقی 2 آراء پر ہوتا ہے تو آپ ان میں سے کسی کو اختیار کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. السلام علیکم. میرا نام کامران سلیم ہے. میں ایک وائلڈ لائف فوٹوگرافر ہوں. تو میں ایک سوال ہے جو مجھے جس کا تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ سامنا ہوتا ہے کہ جو جب ہم بات کرتے ہیں اس کے بقا کے لیے جنگلی حیات کی، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک اسلامی کھیل ہے شکار. اس کے بارے میں وہ کچھ روایتیں بھی بیان کرتے ہیں، جیسے امیر حمزہ کی کہ وہ شیر کا شکار کرتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکار کا گوشت پیش کیا گیا. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی، میں تو ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، یہ جو بھی درخت ہیں، جانور ہیں، تو آپ اس میں اتنا حصہ لے سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے. تو جیسے آپ کے پاس اگر آپ کہیں کسی ایسے ویرانے میں ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اگر آپ کو شکار کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ایک کھیل کے طور پہ آپ نہیں کر سکتے. مجھے اتفاق ہے آپ کی بات سے. شکار کرنا جائز ہے، شکار کھیلنا کسی طرح بھی جائز نہیں. کسی کی جان کو کھیل نہیں بنایا جا سکتا. آپ شکار کریں. ظاہر ہے کہ انسان متنوع چیزوں کو چکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے. وہ اپنی زندگی میں تنوع کیش ہے تو ضرور کریں، لیکن شکار کرنا مقصود ہونا چاہیے، نہ کہ کھیلنا. سر یہ سوال موصول ہوا ہے ہمیں. میں نے حج کیا ہے لیکن میری تسکین نہیں ہوئی. اگر میں دوبارہ حج کرتی ہوں تو کیا جیسے حدیث میں ہے کہ جب انسان حج کرتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے گناہوں سے پاک انسان بن جاتا ہے، ایسا پھر ہوگا تو کیا حج کرنے کے بعد حج کو قائم کیسے رکھ سکتی ہوں؟ حج تو ہو گیا، اور اس میں بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیسے کیا. یعنی یہ سمجھ کر کیا کہ حج کیا ہے. فی الواقع وہ سفر استغفار کا، توبہ کا، خدا کی طرف رجوع کا سفر بن گیا. قدم قدم پر آپ نے یہ سمجھ کر کہ میں کیا کرنے آیا ہوں یا کرنے آئی ہوں، یہ عظیم عبادت کی ہے. اگر ایسا کیا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پھر آپ اسی طرح گناہوں سے پاک آئیں گے جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن کون سے گناہوں سے؟ جن کی تلافی کرنا ضروری نہیں، وہی گناہ ہوگا. جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ جن کی تلافی کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے گناہ سے ہاتھ کھینچ لیا، معافی مانگ لی، گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن تلافی یعنی کسی کا پلاٹ قبضے میں کیا ہوا ہے، تو آپ 15 حج کر کے آ جائیے، وہ پلاٹ تو اسی جگہ پڑا رہے گا اور وہ یہ پوچھتا رہے گا کہ میں کس کا ہوں.
تو تلافی کرنی ضروری ہے. سر معاشرے میں جنت کا جو تصور دیا گیا ہے وہ غالباً اس کے دنیاوی خواہشات کے تناظر میں بتایا جاتا ہے کہ جنت میں یہ خواہشات ہوں گی جو انسان کی پوری ہوں گی. اب کیا جنت کو اس تناظر میں دیکھنا مناسب ہے؟ اور اگر کوئی بندہ، جیسا کہ آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں برائی سے بچنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو دنیاوی خواہشات ہیں اس کو جنت میں ویژولائز کر کے تو اس کا جو اچھا احساس ہے تخیل کا، تو اس کے ذریعے اس کو کور کرتا ہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ جنت کا کیا تصور کس نے دیا ہے اور کہاں دیا ہے. قرآن نے جو تصور دیا ہے وہ تو 2 جملوں میں اس نے بیان کر دیا ہے، باقی سب تفصیلات ہیں. ایک یہ کہ جنت کی زندگی وہ زندگی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا رہے گا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے اندر خواہش پیدا ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی. تو یہ 2 باتیں کہی گئی. یہ دونوں باتیں تو انسانی نہیں ہیں، انسان سے ماورا ہے. دنیا کی زندگی میں ہم نے کبھی وہ دن بھی نہیں دیکھا جس میں انسان ماضی کے غموں سے نجات پا گیا ہو یا مستقبل کے اندیشوں سے. اور ایسی بھی کوئی گھڑی نہیں دیکھی کہ جو خواہش کرے فوراً سامنے آ جائے. جنت کی زندگی کی یہ تصویر ہے. باقی چیزیں تو جو لوگ طرح طرح کی خواہشات میں مبتلا ہیں ان کو توجہ دلانے کے لیے کہی جاتی ہیں کہ بھائی یہ بھی مل جائے گا وہاں. اصل جنت کی زندگی یہ ہے. تو یہ زندگی اگر کہیں دنیا میں یا انسان کی زندگی میں میسر آتی ہو تو ضرور بتائیے، ہم بھی وہاں منتقل ہو جائیں. سر یہ پوچھنا تھا کہ پہلے تو جو قیامت ہے کس طرح ہم اس کو ثابت کریں غیبی یقین کے علاوہ؟ میں نے بتایا ہے، جو میری کتاب میزان ہے اس میں آپ روز جزا پر ایمان کا باب نکالیے. اس میں باقاعدہ ایک ایک کر کے میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے اس بات کے عقلی دلائل کیا ہیں. کسی چیز کے عقلی دلائل عقلی ہوتے ہیں، وہ دکھائی نہیں جا سکتی. تو انسان اگر اپنی عقل کو معطل کر لے تو پھر کوئی اور دنیا ہے تلاش کرنی چاہیے. وہ دلائل بیان کر دیے گئے ہیں، آپ وہاں پڑھ لیجئے. اگر ان دلائل میں کوئی کمزوری ہے تو ضرور بتائیے، میں انشاءاللہ پیش کر دوں. میرا نام شیدیو کمار ہے. میرا تعلق بیسکلی تھرپاکا سندھ سے ہے اور میری پیدائش ایک ہندو فیملی میں ہوئی ہے. تھینک یو ٹو المورد جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. اور میرا بیسکلی سوالات تو بہت سارے تھے، لیکن ایک میرا جو سوال تھا، آپ کے لیکچر سنتے رہتے ہیں، سوال تقریباً کلیئر تو ہوتے رہتے ہیں. تو ایک سوال یہ تھا کہ جتنا کچھ ہم مذاہب کے متعلق پڑھتے ہیں تو جو گاڈ کا بیسٹ ورژن ہے وہ ہمیں اسلام سے ملتا ہے. تو اسلام کے متعلق یا جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے تو خدا ہے وہ علیم ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، مطلب کہ اس کے بغیر، اس کی ول کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. تو ہم دنیا میں جو بھی قتل و غارت وغیرہ دیکھتے ہیں، جو سینس وغیرہ ہو رہے ہیں، یا فلسطین کا ایشو آپ دیکھ لیں، تو اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیا خدا اپنی ول سے وہ کر رہا ہے؟ کیا خدا کے پاس اتنی مطلب کہ ایروگینٹ ہے، وہ اس کو نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا خدا کے اتنا مجبور ہے کہ وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا؟ تو یہ میرا تھا کوشچن تھا. یہ بتا دیا خود خدا نے کہ میں نے اس دنیا میں جن مخلوقات کو ارادہ اور اختیار دیا ہے ان کو میں نے مہلت کی ایک مدت بھی مقرر کر کے دے دی. اس مہلت کی مدت میں اگر کوئی بڑا فساد پیش نظر نہ ہو تو میں مداخلت نہیں کرتا. یہ بات بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے. جس شر کی آپ بات کرتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال سے پیدا ہوتا ہے، اور انسان ایک صاحب ارادہ مخلوق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ دیا، اختیار دیا اور دنیا کا اقتدار بھی دے دیا تو اس میں مداخلت کیوں کرے اللہ تعالیٰ؟ یہ تو ہم بھی جب کسی کو ارادہ و اختیار دے دیں گے تو پھر موقع بھی دیں گے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے. اور اس کے ساتھ اعلان کر دیا کہ میں ایک دن مقرر کر کے پھر پوچھوں گا کہ تم نے اپنے ارادے کو کیسے استعمال کیا، اختیار کو کیسے استعمال کیا اور اقتدار کو کیسے استعمال کیا. تو یہ پورا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. میں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے الہات کا مقدمہ میں، اس کو بھی پڑھ لیجیے. السلام علیکم صاحب. سر میرا نام احسان احمد ہے اور میں پاک پتن سے ہوں. تو سوال آپ سے ذاتی نوعیت کا ہی ہے. یہ میرے کچھ دوستوں کا بھی سوال. پاک پتن میں کہاں رہتے ہیں؟ سر کماری والا گاؤں ہے میرا. اچھا، تو پاک پتن سے باہر ہوئے نا؟ جی جی. تو وہ شہر میں بھی رہائش ہے اس وجہ سے.
تو یہ کچھ میرے دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ 6 میل ہے وہاں سے. جی 6 میل ہے. میرے دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ آپ پاک پتن میں کس جگہ سے ہیں اور آپ نے اپنے علمی سفر کا آغاز پاک پتن میں کس طرح کیا اور کن اہل علم کے پاس جا کے آپ نے علمی سفر. یہ تو ایک پوری داستان ہے. مختصر جواب یہ ہے کہ پاک پتن یا سائیوال کا ضلع میرا آبائی علاقہ نہیں ہے. میرا آبائی علاقہ سیالکوٹ میں ہے. نارووال کے پاس 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر داؤد نام کا گاؤں ہے. میں وہاں کا ہوں. میرے والد معاش کے سلسلے میں ادھر مقیم تھے. تو ایک جنگل میں میری پیدائش ہوئی اور اسی میں کچھ 2-2.5 سال گزارنے کے بعد پھر ان کو وطن آنا پڑا. میری 2 بہنوں کی شادی کے سلسلے میں وہ وہاں تشریف لائے. کوئی 57 کا سیلاب آ گیا اور 57 کے سیلاب میں ہمارے ہاں بہت بربادی ہوئی. ہمارا پورا گاؤں دریا برد ہو گیا. اس میں ہم لوگ نکلے اور پھر دوبارہ چونکہ اسی علاقے سے وہ مانوس ہو چکے تھے تو وہاں چلے گئے. وہاں میرا زیادہ قیام پیر کریاں کے محلے میں رہا ہے. السلام علیکم سر. سر یہ سوال موصول ہوا ہے. اس میں لکھا ہے کہ میرے والد صاحب اپنے آبائی پیروں کو بہت زیادہ مانتے ہیں اور ہمیں بھی اپنے اس عقیدے کا حصہ بننے پر اصرار کرتے ہیں، جبکہ میرا صرف قرآن اور حدیث پر پختہ یقین ہے. اگر میں ان کے بے حد اصرار پر بھی درگاہ پر نہیں جاؤں تو کیا یہ نافرمانی ہوگی؟ پیروں کی حقیقت کیا ہے؟ اور سر مختصراً بتا دیں صبر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بڑی وضاحت سے قرآن مجید میں دے دیا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو کوئی ایذا نہ پہنچاؤ، ان کی ضروریات پوری کرو. لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں کسی غلط بات پر اصرار کریں تو معذرت کر دو. حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اخلاقی اصولوں پر کسی کی اطاعت نہیں ہوتی. اس کو خود بیان کر دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جن معاملات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو ان میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو عقل کے تابع رکھ کر زندگی بسر کریں. اس کا لازمی نتیجہ صبر ہی ہوتا ہے. السلام علیکم استاد. میرا سوال ہے کہ مذہب کی اس دنیا میں یوٹیلٹی کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ ہمیں جن مذہبی پابندیوں، مذہبی قوانین اور مذہبی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دے رہے ہیں تو کل اس آخرت میں اس کا فائدہ ہو نہ ہو کل کس نے دیکھی؟ تو آج اس دنیا میں اس کی یوٹیلٹی کیا ہے مذہب کی؟ دنیا میں چائے کی بہت یوٹیلٹی ہے، پانی کی بھی ہے، پی رہا ہوں میں. مذہب میری بقا کی خواہش کا جواب ہے. اگر یہ جواب کہیں اور سے ملتا ہے تو وہاں چلے جائیے. میں مرنا نہیں چاہتا. انسان کی حیثیت سے میں ابدیت کی خواہش اور اس کا شعور لے کر پیدا ہوا. جس طرح مجھے پیاس لگتی ہے، جس طرح مجھے بھوک لگتی ہے، اس طرح ہی بھوک اور پیاس سے بھی بڑی چیز زندگی ہے. میں آخری مرحلے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ زندہ رہوں. میں سے مراد انسان. تو یہ بقا کی خواہش کا جواب ہے. اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اسی لیے میں نے بارہا کہا ہے کہ مذہب کا موضوع موت ہے. پیغمبر آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تمہارے اندر جو بقا کی خواہش رکھی گئی ہے، ابدیت کی خواہش رکھی گئی ہے، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ آپ کو خواہش ہے تو جواب سن لیجئے، نہیں ہے تو ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لیں. جی میرا نام رستم ادریس ہے، کلر کہار سے آیا ہوں میں. تو سر ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی کافی ٹائم پہلے. تو ان کے کہنے کے مطابق کوئی 8 سال تک کوئی مسلمان اسکالر جو ہے وہ جواب نہیں دے سکا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اس ماحول میں، اس معاشرے میں ایسا نظام کیوں نہیں پیدا ہو رہا کہ کوئی ہمارا اسلامی اسکالر دنیا یا ٹیکنالوجی یا دین یا سائنس بھی پڑھے؟ کیونکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن بھی پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو ہم کیسے اس میدان میں آ سکتے ہیں کہ اس کا جواب دے سکیں؟ یہ جواب صرف مناظروں میں جا کر نہیں دیا جاتا. جتنے سوالات بھی اس پچھلے 200 سال میں سامنے آئے ہیں ان سب کا جواب دیا گیا ہے. آپ ان جوابات کو پڑھیے. مشرق مغرب میں دیا گیا ہے. مناظروں میں جا کے جواب دینا یہ مذہبی تعلیمات کو پہنچانے کا سب سے برا طریقہ ہے. مناظرے تو فتح و شکست کی نفسیات میں ہوتے ہیں. سنجیدگی کے ساتھ
تہذیب کے ساتھ اپنا جواب پیش کر دیجیے. تو جو سوالات ہیں وہ آپ سامنے رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو بہت سے جوابات ان کے مل جائیں گے. ہم مطالعہ بھی نہیں کرتے، چیزوں کو دیکھتے بھی نہیں، اور یہی خیال کرتے ہیں کہ ایک مناظرے کی مجلس منعقد کر کے جب تک ہاؤ ہو برپا نہ کر لی جائے جواب نہیں ہوتا. اچھا قامدی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے. ایک سورہ نمل کی آیت نمبر 39 ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں قال عفریت من الجن. اب یہاں پر اصل میں مجھے جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا، جبکہ اگلی آیت میں قال الذی عندہ علم من الکتاب کا. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو دوسری آیت ہے اس کا مصداق انسان کو قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ دو جنوں کی صفات کا تقابلہ بھی تو ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے جب بات کی جائے گی تو پھر جملہ وہ ہونا نہیں چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں. ایک عفریت نے، ایک جن نے یہ کہا، اور اس کے مقابل میں اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا. میں نے تو اس کا ترجمہ کیا نوشتہ خداوندی کا ایک علم تھا، قانون خداوندی کا ایک علم تھا. تو جس طریقے سے یہ جملہ تعریف پذیر ہوا ہے اس میں کوئی اچھا ادبی ذوق رکھنے والا آدمی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی جنی ہے. باقی اگر کسی کا اطمینان نہیں ہے تو اچھی بات ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جن اٹھا کے لے آئے یا ہم اٹھا کے لے آئے.